کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیارے نگران شورا کا یہ سلسلہ ہے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ اللہ تعالی کا ایک فرشتہ ہے، اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے قیامت تک اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ مدنی چینل کی ناظرین، سلسلہ لبیک ہے، ایک پرٹیکولر موضوع ہے نگران شورا کے مدنی پھول۔ اس کے ساتھ ساتھ نگران شورا سے ہم مدنی کسوٹی بھی کریں گے، ایک لفظ بھی پوچھیں گے، اور انشاءاللہ عزوجل کچھ دیگر سیگمنٹس یہ بھی ہمارے سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے آپ نے سلسلے میں شامل رہنا ہے، اول تا آخر شامل رہنا ہے۔ آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے جس پر ہم نے مدنی پھول لینے ہیں، یہ بڑا زبردست موضوع ہے۔ ایسا زبردست موضوع ہے کہ انسان کی پہچان بنتی ہے، انسان کا مقام بنتا ہے، اس کا مرتبہ بنتا ہے، اور معاشرے کے اندر اس کا ایک پورٹریٹ ڈرا ہوتا ہے۔ کیسے؟ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے عزت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ عزت ہوتی ہے تو وہ بسا اوقات شہرت کے ساتھ مل جاتی ہے۔ وہ کیا موضوع ہے جس پر نگران شورا ہمیں بتانے جا رہے ہیں؟ مہروز بھائی بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، آج ایک ایسا موضوع جیسے کہ سلمان بھائی آپ نے کہا کہ یہ ہر شخص میں موجود ہے، یہ ہر شخص کے پاس موجود ہے، البتہ اس کی ڈائمنشن الگ ہے۔ کسی کے پاس یہ منفی طور پر موجود ہے اور کسی کے پاس یہ مثبت طور پر موجود ہے، کسی کا اچھا ہے اور کسی کے پاس یہ چیز برائی کے ساتھ، برائی کی صفت کے ساتھ ہے۔ یعنی آج ہمارا موضوع ہے کردار، کریکٹر آج ہمارا موضوع ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں اپنے گرد و نواح میں، اپنی ذات میں دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، اپنے آس پڑوس میں دیکھیں، اور پوری دنیا ہی پہ نظر ڈالیں، تو ہر شخص ایک جدا گانا کریکٹر رکھتا ہے، کردار رکھتا ہے، پرسنیلٹی رکھتا ہے۔ اور یہ کردار، کریکٹر یا پرسنیلٹی جو ہے، یہ کن چیزوں کو کہتے ہیں؟ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہم بیہیو کرتے ہیں، جو ہم ریئیکشن دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم اپنی زندگی کی دوڑ دھوپ میں صبح و شام میں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان اعمال کو، ان کاموں کو اگر کسی سانچے میں رکھ کر اس کو کوئی نام دیا جائے تو وہ نام ہوگا کردار، کریکٹر یا پرسنالٹی۔ یہ پازیٹیو بھی ہوتی ہے، نیگیٹو بھی ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص شاید اس خوشگمانی کا شکار ہو کہ میں بڑا کریکٹر والا بندہ ہوں، میرا کردار تو بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، با کردار ہوں میں تو، لیکن یہ کون طے کرے گا کہ ہمارا کردار کیسا ہے؟ ہمارے کردار میں خوبیاں زیادہ ہیں یا کہ خامیاں زیادہ ہیں؟ یہ طے کریں گے وہ افراد جن کے ساتھ صبح و شام یا زندگی کے کسی مرحلے میں ہمارا تعلق پڑتا ہے۔ یوں تو یقینی طور پہ ہر شخص کچھ نہ کچھ افراد سے مسکرا کے بات کرتا ہے، پیار سے بات کرتا ہے، اور کچھ نہ کچھ افراد پہ وہ نرمی کرتا ہے، کچھ نہ کچھ افراد کی خیرخواہی کرتا ہے، اور کچھ نہ کچھ بھلے کام ہر شخص ہی شاید کر ہی لیتا ہو۔ لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ وہ مقامات، وہ اوقات، وہ کام کہ جب آپ کی عزت نفس گویا کہ مجروح کی گئی
اور آپ کے نفس کو ابھارا گیا، آپ کے ساتھ منفی نیگیٹو بیہیویئر اپنایا کسی دوسرے شخص نے، تو اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا تھا یہ بڑا میٹر کرے گا۔ سلمان بھائی کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ کردار، جی انسان کا کریکٹر پتہ جب چلتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، یعنی یہ وہ چراغ ہے، یہ وہ منارہ نور ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے اور کوئی روشنی نظر نہیں آتی، تو اگر آپ کے کردار میں خوبیاں ہیں، بلندی ہے، تو اس مینار کی نور، یہ وہ منارہ نور ہے کہ جس کی روشنی اس وقت ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسری بڑی اہم بات یہ کہ آپ کے کردار کا جب پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی مس بیہیو کرے۔ اب کردار کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں، کیا خامیاں ہوتی ہیں، بہت سارے سوالات بھی ہمارے ذہن میں انشاءاللہ جو ہم آپس میں بھی کریں گے، نگران شورا سے بھی کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم جن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جن کا کریمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا کردار کیسا روشن کردار، کیسا پیارا کردار کہ دشمن بھی جن کے کردار کی خوبی کو، خوبصورتی کو بیان کریں۔ ایک سینگ ہے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ آپ دیکھیں ہمیں اسلام نے کیسا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات یہ رول ماڈل ملا ہے کہ جن کا اخلاق ایسا، جن کا کردار ایسا کہ دشمن اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوائیں، جن کا کردار ایسا کہ جن کو دشمن بھی صادق اور امین کہہ کے پکاریں، کردار ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کردار پر کوئی غیر بھی، کوئی دشمن بھی حضور کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے کے اندر کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو فالو کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کے کردار بھی بہت اچھے ہوا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نگران شورا سے ہم مدنی پھول لیں گے، آپ کی کالز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ نگران مرکزی مجلس شورا الحمدللہ مدینہ ہال میں تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ اپنی نشست پر براجمان ہوں گے اور مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے۔ مہروز بھائی، کردار کے حوالے سے کچھ لوگوں نے اپنے اپنے پیرامیٹرز جو ہے یہ بنائے ہوتے ہیں، جیسے میں نے ناظرین کو کہا کہ آپ بھی بتائیں، آپ کے خیال میں اگر لیا جائے کہ ایک با کردار شخص کون، تو آپ کیا کہیں گے؟ کردار کہہ لیں آپ، یا کریکٹر کہہ لیں، یا پرسنالٹی کہہ لیں، جی، اس میں ایک بڑے بڑے موٹے موٹے اصول اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا کوئی بھی سلیم الطبع شخص جو ہے وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے دلیل لائیں یا وہاں سے دلیل لائیں، بلکہ جو ایک بڑی بڑی خوبیاں ہوتی ہیں کردار کے، جو بڑے بڑے گوشے ہوتے ہیں، وہ تقریباً سبھی افراد ذہنی طور پر تسلیم کرتے ہیں، قلبی طور پر اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو توحید اور دین اسلام کی دعوت دی، تو سب سے پہلے جو بطور دلیل کہہ لیں یا بطور مثال کہہ لیں یا اپنی بات کی تائید کے لیے جو بات آپ نے ارشاد فرمائی، تو اپنی ذات کو پیش کیا کہ اے لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا۔ ماشاءاللہ، نگران شورا کی آمد مرحبا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وائٹ جبہ ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ بہت ساری باتیں مدنی چینل کے ناظرین مجھے پتا ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا، اور بتا دوں بہت ساری ہیں، ایک تو بتا دیتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا نے بتایا کہ جو بھی امامہ نگران شورا باندھ کر آ رہے ہیں وہ امیر علیہ سنت کو دکھا کر جو ہے وہ باندھ کے آ رہے ہیں، تو یہ الحمدللہ ایک انداز ہے۔ امیر سنت جو رنگ نگران شورا کے لیے جو ہے پریفر فرما رہے ہیں، نگران شورا کو پہن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کردار آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ سوال پہلا یہ ہے کہ دیکھیں ہر بندے کے اپنے اپنے پیرامیٹرز ہیں، آپ کی اپنی سوچ ہے، مہروز بھائی کی اپنی سوچ ہے، بلال بھائی کی اپنی سوچ ہے، میری اپنی سوچ ہے، مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں ان کی اپنی سوچ ہے۔ ہر بندہ یہی چاہے گا کہ سامنے والے کا جو کردار ہے نا، یار یہ ایسے ہونا چاہیے۔ میں بھی کچھ پیرامیٹرز بیان کر دوں گا، آپ بھی بیان کر دیں گے، مہروز بھائی بھی بیان کر دیں گے، بلال بھائی بھی بیان کر دیں گے، مدنی چینل کے ناظرین بھی بیان کر دیں گے۔ ہم کس کی سوچ کو اپنائیں اور ہم اپنے کردار کو کیسا بنائیں؟ سلمان بھائی، جو آپ نے ابھی نگران شورا کے امامے کے کلر کے حوالے سے جو فرمایا، آج کا جو موضوع ہے کردار، جی، تو اس میں اس کی بھی ایک جھلک ہے کہ ایک مرید کا کردار کیسا ہونا چاہیے، کہ اپنا جو بھی نئی پالیسی ہوئی تو پیر کے مشورے اور پیر کی رضا کے ساتھ چلنا، تو یہ بھی ایک مرید کے کردار میں سے ایک، وہ اچھے کرداروں میں سے ایک ہے۔ پیر کے نقش قدم پہ، پیر کے نقش قدم پر چلنا، ان کے ایک ایک بات کو، ان کے مشورے رہنمائی کے ساتھ چلنا،
تو ہم اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں, کردار کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے جی حضور سوال. بلال بھائی کی بات کو پہلے میں کنٹینیو کروں گا ہاں جی. کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ تحریک کے اندر کوئی چیز اگر آ رہی ہے جی تو وہ اپنے بڑوں کی اجازت سے آنی چاہیے. ہاں ہاں ہاں. اور جب کہ آپ مدثر العالی تحریک کے بانی ہیں, امیر ہیں, ہمارے پیر صاحب بھی ہیں, جی تو ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کے جو بھی اس طرح کے افعال اور اعمال ہوں جن کا تعلق بالخصوص تنظیم کے کسی معاملے سے ہے تو اس میں اس طرح کی رائے کا آنا, مشورے کا آنا ضروری ہے. مگر اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ غلط فہمی نہ ہو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں جب بھی کسی کام مجھے کوئی کرتا دیکھے اور وہ یہ سمجھے کہ یار یہ اگر کر رہا ہے تو امیل سنت ہی کے مشورے اور ان کی اجازت سے کر رہا ہوگا. یہ لازمی نہیں ہوتا, اس لیے میں اس کو اس طرح بیان نہیں کرتا. کبھی اس طرح کے تنظیمی ذہن دینے کے لیے بعض مثالیں دی جاتی ہیں کہ یہ کام ہم پہلے مشورہ کر لیتے ہیں, بعضوں کا جو ہوتا ہے کہ یہ کام فلاں جگہ پر مشورہ کر لیتے ہیں, بعض یہ ہوتا ہے کہ یہ یوں نہ یوں کہا گیا تھا. تو وہ ایک اپنے کانٹیکسٹ میں ایک بات کی جاتی ہے سیاق و سباق کے ساتھ. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہر چیز کو اس طرح لے لینا, بعض اوقات تنظیم کو کے وقت کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جب آپس میں باہمی مشاورت چل رہی ہوتی ہے, تو ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ لوگ غلط فہمی کا بھی شکار نہ ہو, بدگمانی کا بھی شکار نہ ہو, غلط فہمی کا بھی شکار نہ ہو. حسن زن باقی رکھنے والا ہی عمل ہونا چاہیے. مدینہ قطع نظر اس سے کہ کیا پوچھا کیا نہیں پوچھا, یہاں ایک سبق تو ضرور ہے جس کا تعلق آپ کے کردار کے موضوع سے بھی ہے کہ بہتر کردار کے لیے ضروری ہے کہ انسان حسن زن کا پیکر ہو. مدینہ اگر آپ حسن زن کے پیکر ہیں اور ایک مسلمان کا جب حال احوال اسلام و دین و شریعت کا پتہ بتاتا ہے اور مطلب اس کا حال شریعت کے مطابق اگر آپ کو نظر آتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں حسن زن رکھنا یہ واجب ہے. جی تو یہ کردار کی بڑی پہچان ہوتی ہے کسی شخص کے کہ اس کے اندر حسن زن ہے یا بدگمانی ہے. کیا بات. بعض وہ کردار والے لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف مطلب وہ دیکھتے ہی ان کے دماغ کے اندر کوئی منفی خیال ہی آتا ہے. کسی کو دیکھ کر خود کو دیکھیں گے تو مثبت نظر آئے گا, دوسروں کو دیکھیں گے تو منفی نظر آئے گا. یہ خود ایک کردار کی بہت بڑی خرابی ہے کہ اس کا کردار حسن زن کے دائرے سے نکل کر بدگمانی کے دائرے میں کھڑا ہے. تو سب سے بنیادی بات تو میں یہ نہیں کہتا, لیکن بنیادی باتوں میں سے یہ بات ہے کہ اچھے کردار کی ایک علامت جی آپ حسن زن کو دے سکتے ہیں. مدینہ دیکھیں شیطان سے مقابلہ آسان نہیں ہے. شیطان وہ مردود ہے کہ اس سے لڑنے کے لیے تو اللہ کی پناہ ہی لینی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ لینی ہے کہ یا اللہ تو اپنی پناہ عطا کر اس مردود شیطان کے مکر و فریب سے. تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے اکبر بھائی کہ اگر بندہ کوشش کرے نا, تو تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا ایک وقت ایسا شاید آ جائے گا کہ آپ کی ابتدائی حسن زن سے ہوگی. سبحان اللہ. یہ طبیعت جو ہے نا وہ تربیت سے بنتی ہے. اگر آپ نے اپنی تربیت میں یہ رکھ لیا کہ میں پہلے حسن زن ہی کا پہلو ڈھونڈوں گا اور جب بھی بدگمانی آئے تو آپ اس کو جھٹکتے رہیں, ہٹاتے رہیں, تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی بات حسن زن سے شروع ہوگی. سبحان اللہ. اس پر عام آدمی شاید آپ کو تنقید کا نشانہ بنائے گا کہ پھر بولے گا آپ بڑے بھولے ہو, آپ بڑے سیدھے ہو, تو آپ بڑے سادے ہو. تو کوئی نہیں, اگر یہ بھولا پن, سیدھا پن, سادہ پن میرے جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے تو یہ بھولے پن, سیدھے پن, سادے پن کو صد کرو مرحبا یار. کیا بات ہے, کیا بات. سطح پر آپ ہیں, اس سطح پر بندے کو تیز ترار اور اس طرح کا ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. نہ تو کوئی فتنہ فساد تھوڑی پھیلانا ہے کہ ہم نے تیز ترار بننا ہے. کیا بات. اگر آپ نے نیکی کی دعوت عام کرنی ہے تو آپ کو مطلب آپ کو نیک بننا ہے. بات تیز ترار کی مطلب ہمارے یہاں جو معاشرے میں جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ان سے نکل کر تھوڑا سا اگر بات کریں تو ہمیں نیک بننا ہے. سمپل سی بات یہ ہے. نہ اکبر مدنی کوئی HOD بننے کے لیے دعوت اسلامی میں آئے تھے جی, نہ سلمان مدنی یہ کوئی مطلب کہ وہ مدنی چینل کی کوئی نمایاں شخصیت بننے کے لیے مدنی ماحول میں آئے تھے, نہ مہروز بھائی
کوئی کسی سلسلے کے مطلب ہوسٹ بننے کے لیے آئے تھے نا بلال مدنی نے کبھی سوچا ہوگا کہ میں دنیا کے فلاں فلاں ملکوں میں جا کر اور اسی طرح مدنی کام کروں گا نا، میں یہ سوچ کر آیا تھا۔ بیسیکلی دیکھیں تو شاید بنیادی بات جو پہلا دن دعوت اسلامی کا ہمارا تھا، جس نے آپ کو اور ہم سب کو جس نے اپیل کیا کہ دعوت اسلامی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، وہ ایک ہی جملہ شاید ہوگا، میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب نیک بننے کے لیے جو اس کے لیے اوصاف ضروری ہیں اب ان کی بات کریں، قطع نظر اس سے کہ کس جگہ کے لیے کیا ضروری ہے، کس جگہ کے لیے کیا ضروری ہے، ٹھیک ہے، دیکھنا یہ ہے کہ نیک بننے کے لیے کیا ضروری ہے۔ مدینہ ماشاءاللہ۔ وہ سوال جو میں نے کیا تھا وہ تو بیچ بھی رہ گیا۔ ہر بندے کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، اپنی چاہتے ہیں۔ میں اپنا کردار کس کی چاہتوں کے مطابق بناؤں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ سبحان اللہ۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہی ہمارا ہونا چاہیے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں آج کل جو مین خامی نوجوان نسل کے اندر پیدا ہو رہی ہے کردار کے اندر، جو ایک بڑی خامی جس کو آپ تصور کریں کہ یہ جو خامی ہے یہ بہت زیادہ تباہی پھیلا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ بے حیائی اور بے باکی۔ اس کا سد باب کیسے ہو؟ علم حاصل کرنا، کیونکہ یہ بے حیا بے باکی کی وجہ جہالت ہے۔ ایسا آپ نہیں سمجھتے کہ جو بے حیائی کر رہا ہے وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ میں بے حیائی کا کام کر رہا ہوں؟ ضروری نہیں ہے، کیونکہ لوگ مل جل کر پورے سنیما گھر میں 500,000 آدمی فلمیں دیکھتے ہیں، سب کو پتہ ہے بے حیائی ہو رہی ہے۔ لیکن نہیں سب کو یہ تو نہیں سمجھ کے آتا نا کہ میں ثواب کا کام کر کے آیا ہوں، یا میں سینما سے آ رہا ہوں تو مجھے ثواب ملے گا، میں گانے سن رہا ہوں تو میرے جنت میں درجات بلند ہوں گے، ایسا تو حضور ہر ایک کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ میں جو کام کر کے آ رہا ہوں وہ گناہ ہی ہو۔ معاشرے نے اتنا برباد کر دیا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنے والے لوگ اب کتنے رہ گئے۔ اللہ، یعنی دور فتن ہو نا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، روایتوں میں اس طرح کا بھی ہے نا کہ مطلب لوگ برائی کا حکم دیں گے، نیکی سے روکیں گے۔ اللہ، تو ایک وقت ایسا ہے کہ مطلب برائی نہیں رہے گی سلمان بھائی، اور بے حیائی کو لوگ بے حیائی نہیں سمجھیں گے، اور بے حیائی جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے کا اللہ نہ کرے کوئی مطلب وہی ہو، ایک حصہ نہ ہو جائے، سمجھدار لوگوں کی علامت ہی نہ بن جائے بے حیائی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اصل تو جو آپ نے مجھے کہا نا کہ پیرامیٹر کیا، جی، ہر مسلمان کا ایک پیرامیٹر ہے جو قرآن پر ایمان لایا ہے، اس پیرامیٹر کو جانتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے پیرامیٹر ہے، سبحان اللہ، ہر ایمان لانے والے کے لیے پیرامیٹر ہے۔ مجھے کیسا بننا چاہیے، جی، میرا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہاں جی، تو اس کو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ سورہ مومنون کی شروع کی 11 آیات ہیں، اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے، میرا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہہ کر قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا گیا کہ وہ جو ایمان لائے وہ نیک عمل کیے، تو یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک بات یہی کیا ہونا چاہیے، کردار کیا ہونا چاہیے، شخصیت کیا ہونی چاہیے، میرے اندر عادتیں کیا ہونی چاہیے، تو اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ سب کچھ اچھا ہی ہونا چاہیے، لیکن جب اپنانے کی بات آتی ہے، میں تو نہیں چاہوں گا کہ میرا کردار داغدار ہو، میں تو نہیں چاہتا، لیکن اب ہوا ہے، اس کا کیا کریں، کیسے ہوا یہ؟ عادت بری پڑ جاتی ہے، بری صحبتوں کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، یہ سب معلومات اور علم حاصل کرنے سے جو ہم نے معیار آپ کے سامنے ادھر ابھی بیان ہوا نا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری سیرت، یہی ہے جو آپ کے اور ہم سب کے ذہنوں کو کھولے گی، اور اسی پر میرا خیال ہے کہ واعظین، مقررین، مبلغین، مصلحین، ان سب کو اس بات پر زور دینا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا تھی۔ کیونکہ دیکھیں سیرت کا تعلق ہے نا صرف مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنے ہی سے نہیں ہے، سیرت کا تعلق پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، سیرت کا تعلق بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، سیرت کا تعلق لباس کیسا ہونا چاہیے، سیرت کا تعلق کھانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ بڑا آپ کے مطلب جیسے یوں نہیں دعوتوں میں عموماً لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بڑا ایک آدمی تمیز والا اور بڑے مطلب کہ وہ لشکر کپڑے پہن کر اور بہت اٹریکٹیو پرسنالٹی بن کر بیٹھا ہو، ادھر ڈھکن اٹھے اور جب وہ کھانا بھر کے لائے تو پتہ چلے کہ یار میں تو کچھ اور ہی سمجھا تھا، بندہ کچھ اور ہی نکلا۔ وہ کھاتے ہوئے بھی کردار ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کے ذریعے بھی کردار ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آدمی کیا کھانے کا انداز تھا، ملنے کا انداز کیسا تھا، سلام کا انداز کیسا تھا، آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کو پوچھنے والے کے لیے انداز کیسا تھا۔ تو اگر کردار کی بات کرنی ہے تو کردار کی بات صرف
ان جملہ عبادات سے نہیں ہے جن کا تعلق مسجد و تلاوت ہی سے ہے. ٹھیک ہے. کردار کا تعلق معاشرت سے بھی بہت ہی گہرا ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. ایسے آپ نے دو چیزیں کہیں مہروز بھائی، وہ جو بات چلی ہے اس کو کنکلوڈ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. آپ نے دو باتیں کہی تھیں، ایک تو تھی بے حیائی، بے باکی. یہ بے باکی کیا شے ہے؟ بے حیائی کی کوئی مطلب مزید بگڑی ہوئی شکل، یعنی یوں سمجھے کہ جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے، حدیث پاک میں. اب مطلب کہ بے باکی آدمی نہ ڈرتا ہے، نہ خوف ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے سے بھی حیا نہیں کرتا، نہ مخلوق سے حیا کرتا ہے. اور فاسق معلن جس کو ہم کہتے ہیں اعلان یا گناہ کرنے والا، تو نماز کا وقت ہے تو نماز نہیں پڑھ رہا اور گالیاں دے رہا ہے، گانے بجا رہا ہے، فائرنگیں کر رہا ہے، ناچتا گاتا ہے، اچھلتا کودتا ہے. معاذ اللہ. پھر خالی مرد نہیں، عورتیں پھر اسے 4 قدم آگے ہیں. مرد کے لیے تو ویسے ہی مردوں کو چھپانے کی شے ہے ہی نہیں. پردہ تو عورتوں کے لیے ہے، تو عورتیں کوئی مردوں سے، یعنی جو مرد کر رہے ہیں اس کے ساتھ عورت نے اس کے ساتھ ایک اور گندگی یہ کی کہ وہ بے پردہ ہو گئی ہے. وہ مردوں کے ساتھ خلط ملط کر رہی ہے، وہ اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہے، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے. یہ بھی بے باکیہ نہیں ہے تو پھر بے باکی کس بلا کا نام ہے بھائی؟ آپ تھوڑا سخت لفظ استعمال نہیں کر رہے؟ اگر اسے بولڈنس کے لیں، آپ انگلش میں اگر نرم لفظ انگلش میں یہ لگتا ہے تو کر لے بھیا. اپنے کو تھوڑا فرق تو پڑتا ہے نا معاشرے میں. کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جب وہ اردو میں استعمال کرتے ہیں تو بڑے سخت محسوس ہوتے ہیں. ابھی سخت استعمال دیکھیں نا، ابھی سخت لفظ استعمال صحیح ابھی ہوا ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جتنی برائی پھیلی ہوئی ہے اگر اس کے متعلق بیان کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اور سخت استعمال کیا جا سکتا ہے ورڈ کو. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر میں ڈائریکٹ آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہوں نا تو چلیں آپ کو فیل ہونے کا ایک ہے، لیکن جب میں ایک جنرل پروسپیکٹس پہ بات کر رہا ہوں، ایک جنرل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں، کانسیپٹ پہ بات کر رہا ہوں، تو اب وہ تو وہی لے گا جو خود ایسا ہے. اور جو ہماری بات سے تائید کر رہے ہیں وہ شاید یہی کہیں گے کہ یار اور 2-4 لفظ اور بول دو. ایسا لگتا ہے. اور آپ نے جس طرح یہ اس کے صد باب کے حوالے سے فرمایا کہ جہالت ہے، علم نہیں ہے، تو اب تو یونیورسٹی میں ڈاکٹرز اتنے ہیں، انجینئرز اتنے ہیں، اور کمپیوٹر سائنس جاننے والے، دیگر سائنسی علوم جاننے والے ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، اسکالرز اتنے زیادہ موجود ہیں. جہالت تو نہ ہوئی؟ نہیں، یہاں سے جہالت سے مراد جو ہے نا وہ علم دین ہے بلال بھائی. جہالت سے مراد علم دین ہے، اور جس علم کی آپ بات کرو تو ایک ہنر سیکھا جا رہا ہے. صحیح. وہ تو ایک ہنر سیکھا جا رہا ہے. مطلب ہنر سے مراد ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں، مجھے میڈیکل کا ہنر آ جائے. اصل جو اسلام و دین کی تربیت ہے نا، جو واقعی انسان کو انسان بناتی ہے، آپ کا کردار بناتی ہے، وہ چیز الگ ہے. ورنہ تو دنیا میں اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ پارٹیوں میں، دعوتوں میں شرابیں پی کر اچھے خاصے جنٹل مین آدمی کو بھی کندھے پہ اٹھا کر گاڑی میں ڈالنا پڑتا ہے. اچھے خاصے مطلب کہ وہ پڑھی لکھی کہلانے والی عورتوں کو 4 مرد اٹھا کر اس کو مطلب کہ گاڑی میں بیٹھا کے گھر پہنچاتے ہیں. تو جو کچھ پڑھا لکھا طبقہ دنیا میں جو دین سے دور ہے، یا بدقسمت لوگ جو اسلام سے ہی دور ہیں، تو کیا مطلب میں ان سے مراد وہ تو تعلیمی یافتہ لوگ نہیں ہیں نا. سچی بات یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث ہی کی صحیح باتوں کو نہیں سمجھتا، نہیں جانتا. ایسا آپ نہیں سمجھتے کہ جس انداز کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی تو خاندان میں کوئی لوگ ویلیو نہیں دیتے، کوئی اس کو عزت ہی نہیں دیتے، اور جبکہ اس کے برعکس جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہی معاملات بنائے ہوتے ہیں، اپنے حساب سے وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو لوگ پریفر بھی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اپنائے. اگر کوئی شخص مثال کے طور پر جیسے اس میں نرم مزاجی ہے، میرا کسی نے حق تلف کر دیا میں نے معاف کر دیا، کسی نے کوئی بری بات بولی میں نے اس کو درگزر کر دیا، غصہ کیا میں نے اس کو برداشت کر لیا. لوگ تو ایک میرے بارے میں یہ بزدل آدمی ہے، اس کو تو جو مرضی بولو تو بکری بن گیا ہے، یہ تو یہ بنا ہوا ہے، یہ تو مطلب بھیگی بلی پتہ نہیں کیا لوگ بنا دیتے ہیں. یہ باتیں آپ نہیں خیال فرماتے کہ اس طرح کے بندوں کے لیے باتیں کرتے ہیں؟ اور جو چلاک ہو، جو چکر بعد آدمی ہو، اس کو کہتے ہیں واہ بھائی واہ، دیکھو کیا آدمی ہے یار. ایسا ہے، بالکل ہے. تو زیادہ ضرورت ہوئی نا ہمیں اس بات پر بات کرنے کی کہ واقعی معاشرہ خراب ہے، ہاں جی، کردار کی بربادی ہے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب خرابیاں ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم اسی طرح کی باتیں کریں گے نا کہ یہ درست ہی نہیں ہے. جو آپ تو اس کو تعلیم ہی نہیں مان رہے، اور علم دین ہی سے جو غافل ہے اسی کو جاہل مان رہے ہیں. آپ یہی کہہ رہے تھے نا ابھی. آپ دیکھ یہی ہے نا، علم دین سے ہی جو دور ہے، جو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سک رہا، اگر وہ بھی پڑھا لکھا ہے تو ہوتا رہے وہ پڑھا لکھا.
اور جس کو صحیح معنی میں کلمہ تک پڑھنے نہیں آتا، اپنے آپ کو پاک کرنا نہیں ہے، یعنی دو معاشرے کے پاک اور صاف کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ان سے اگر خود کو پاک کرنے کا طریقہ پوچھو تو بھی نہیں آتا۔ جو سوسائٹی کو پاک کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ان کو انہی کے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ پوچھو تو ان کو نہیں آتا۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی باتوں کو معاشرے میں پذیرائی ملے گی؟ نہ ملے، بات تو وہی کرنی چاہیے جو اسلام و دین و شریعت کے مطابق ہے۔ مدینہ سبحان اللہ۔ اتنے بھی اسٹریٹ فارورڈ نہ ابھی ہو۔ آپ نے گزشتہ ایک گفتگو میں ایک جملہ آپ سیدھے سوال کرو گے تو سیدھا ہی جواب آئے گا نا میرے۔ مدینہ دعوت میں ڈھکن اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون ہے۔ دیکھیں ہم جیسے مذہب، یہ حالانکہ آپ کو لینا چاہیے جی کہ یہ والے جملے کو، ہم جیسے لوگ جو مذہبی لوگ ہیں عام طور پر 2 یا 3 طرح کی دعوتوں میں جاتے ہیں، یعنی ایک دعوت میں جاتے ہیں یا تو شاگرد کا کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے تو وہاں تو ہر چیز جو ہے وہ ہمیں اویلیبل ہوتی ہے، یا پھر ہم دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک مذہبی تشخص ہے تو ہمیں بٹھا دیا جاتا ہے اور دوست وغیرہ۔ ہم جب رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ایک عام نارمل لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں وہاں خود اٹھ کر جو ہے وہ یہ لینا پڑتا ہے۔ جو بات آپ نے کی نا کہ وہ ڈھکن اٹھتا ہے، اس طرح یہ میرا ایک اپنا ذاتی تجربہ رہا ہے۔ ایک رشتہ داروں میں چلا گیا، وہاں تو نہ کوئی شاگرد تھا نہ کوئی ایسا دوست تھا، کھانے کے دوران ہی کولڈ ڈرنک جو ہے وہ اپنا تھی، تو میں کولڈ ڈرنک کے لیے گیا تو وہاں حساب یہ تھا کہ جب کریٹ آتا میری نظروں کے سامنے لوگ جو ہے وہ اپنا 2-2 3-3 جو ہے وہ اپنا بوتلیں اٹھا کر لے جاتے، میں پھر انتظار کرتا کہ یار چلو دوسرا آئے گا، وہ دوسرا آتا، میں صرف اس کی طرف بڑھتا اور اس طریقے سے وہ اٹھا کر جو ہے وہ اپنا۔ تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح دعوتوں میں یہ لوگ کرتے ہیں تو ان کا کردار، تو آپ کا تو معاملہ یہ رہا نا اکبر بھائی، آپ جو بتا رہے ہیں کہ آپ کا کوئی شاگرد بھی نہیں تھا اور کوئی آپ کا ہمدرد بھی کوئی نہیں تھا، مسئلہ یہ ہے جی چلے آپ مسئلہ حل ہو میں جائے گا۔ بغیر کولڈ ڈرنک پیے وہاں سے واپس آ گیا۔ میں تعزیت کرتا ہوں آپ سے۔ تعزیت کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرا بھائی بچ گیا، اتنی چینی اندر چلی جاتی کولڈ ڈرنک پیتا تو۔ اللہ اکبر۔ وہ خیر خواتے گویا کہ مطلب یہ ہے کہ میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا نا کہ مثبت سوچ پیدا کرے تو خوش رہیں گے آپ۔ بہرحال علی کا کہنے کا تو مطلب یہ ہے نا کہ اگر ڈھکن کھلنے پہ ہم نہیں اٹھتے نا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ملے گا، بیٹھے رہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے، کوئی مطلب نواب صاحب تو ہے نہیں کہ لوگ لالا کے مہروز بھائی باہر بوتل ملتی ہے، ملتی ہے۔ اندر نہ ملی تو کیا ہوا یار؟ اپنا یار مطلب ایک اب بوتل دیکھیں اگر آپ نے کمپرومائز کروا کے زندگی میں بات عرض کر دوں، اگر آپ نے کمپرومائز کر کے زندگی گزروانی ہے تو ٹھیک ہے جی، پھر کمپرومائز کر کے زندگی جنگلوں میں چلے آتے ہیں، پہاڑوں پہ چلے آتے والی ہیں۔ زندگی کمپرومائز کر کے گزرتی ہے تو گزاریں۔ نہیں یعنی ہر کسی سے ہم ڈر جائیں، ہر کسی سے ہم دب جائیں۔ یہاں ڈرنا نے دبنا نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ ایک بوتل پر اپنا کردار دو پہ لگا ویسے مہروز بھائی اگر آپ کو کوئی ایسا موقع ملے کیسا کہ یوں موقع ہو جیسے کریٹ آئے اور خالی ہو ان کا جائے، مائنڈ تو کمپرومائز نہیں، تو یہ تو انتظار ہی نہیں کرے گا نا، کریٹ آئے یہ تو ادھر ہی چلا جائے گا نا جگہ بوتل کا ڈھکن کھل رہا ہے۔ کیا بات کیوں ہے تھک گیا بھائی؟ نہیں آدمی ایک بوتل کے لیے اپنا کردار دو پہ لگاتا ہے کیا یار؟ ہائے ہائے ہائے۔ یہ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ دعوتوں میں نہ کھانا کھائے اور نہ بوتل پیے۔ ایسی جا کے اب نہیں، اب یہی ہوگا نا کہ آپ کو ڈھکن کھلا نہ وہ کھانا لینے جائیں۔ میں بلال بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جھپٹا مارا، لوگ کہے مولانا کیا کر رہے ہو، اور آپ کو نہیں ملی، کہا یار یہ بیچارہ مولانا شریف آدمی تھا، یہ کھڑا رہ گیا شرافت کے، بوتل نہیں ملی، دونوں میں سے بات کون سی اچھی؟ پیٹ کس سے بھرے؟ لیکن وہاں کسی نے بھی نہیں بوتل بولا۔ سے پیٹ نہیں بھرتا نا، بوتل سے تو پیٹ کھانے کی بولتا کوئی نہیں، سب کھانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، کھانا مل جاتا ہے جی، کھانا مل میرا تجربہ تو بڑا اس حوالے سے خوشگوار ہے۔ دوسرا یہ کہ بلال اگر اکبر بھائی رشتہ داروں کی دعوت میں تو ان کو اتنی جلدی کھانے کی کیا تھی؟ رشتہ دار آدمی ویسے تھوڑا سا ٹھہر کے کھاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، تھوڑا مہمانوں کو کھلاتا پلاتا ہے۔ ڈھکن کھلے فوراً نہ جائیں۔ اب پھر دوسرا یہ ہے کہ اب وہ پلیٹ بھی صاف نہیں کریں، لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ اس کو اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، دھو کے ہی پی گئے، صاف کر کے پی گئے۔ ہوتی ہے یہ اس پوائنٹ پر مدنی پھول دیں انہوں نے جو کیا نا، یہ کردار کی علامت ہے کہ یہ کھڑے رہے، لوگ آ کر اپنا کام کرتے رہے، کھڑے رہے۔ انہوں نے وہ لائن کراس نہیں کی، جو لائن واقعی ایک شریف آدمی کے لیے لائن بنتی ہے۔ کیا بات، یہ ایک ماشاءاللہ ایک عالم بھی ہیں ماشاءاللہ، اور مطلب مذہبی اولیاء بھی ہے۔ ان کی عام آدمی کی لائن ہے نا، مثال عام آدمی کی ایک لائن ہے نا، اس سے 3 لائن ادھر ہماری لائن ختم ہو جاتی ہے بلال بھائی۔ ایسی بات آپ اور ہم جس معاشرے کے لوگ ہیں نا، اور آپ اور ہمیں جو لوگ جس طرح دیکھتے ہیں، اس پر دنیا ہمیں دیکھ سن پھر ہم آپ کے ساتھ کیوں چلیں؟ نہیں، میں ایک بتا، دنیا دیکھ اور ہمیں سن رہی ہے تو ایک عام آدمی سے بہت پہلے ہماری لائن ختم ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک شخص امام اعظم، ایک بچہ پھدکتا ہوا جا رہا ہے اور پھسلن تھی، امام اعظم نے اسے فرمایا کہ بیٹا سنبھل کے چلو، پھسل جاؤ گے،
بچہ کہتا ہے کہ امام آپ سنبھلیے، اگر آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی. تو بڑوں دیکھیں جن کو لوگ امپورٹنس دیتے ہیں نا، یوں سمجھیے کہ بیٹے کے لیے اور باپ کے لیے لائن الگ الگ ہے. ایسی بات، ٹھیک ہے نا. اور وہی باپ جب دادا بنتا ہے تو لائن الگ ہو جاتی ہے. ایسی بات. تو جیسے جیسے آپ کو معاشرے کے اندر مقام ملتا ہے نا، عزت ملتی ہے، وہ مقام و عزت کس طرح سے مل رہی ہے. جی مذہبی طور پر ملے تو لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے، آپ کے اندر اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں. واہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک آدمی مزاح کی دعوت دیتا ہے تو لوگ اس کے اندر مزاح ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی معاذ اللہ گانے کی دعوت دیتا ہے، لوگ اس کے اندر گلا اور گلوکار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک آدمی جب دین کی اور مذہب کی دعوت دیتا ہے تو لوگ اس کے اندر دین اور مذہب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آپ اور ہم جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ ہمارے اندر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم اخلاق اور کردار کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ ہمارے اندر اخلاق اور کردار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم شرافت کی دعوت دیتے ہیں، لوگ ہمارے اندر شرافت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز مظلوم بن کر آنا چاندی اور ظالم بن کر آنا اندھیرا ہے. تو اب جو کردار والا ہوتا ہے نا وہ ظلم سہتا ہے، ظلم کرتا نہیں ہے. جو کردار والا ہوتا ہے نا وہ شریف ہوتا ہے، بدماش نہیں ہوتا. جو کردار والا ہوتا ہے نا یہ عموماً آپ کو دبتا ہوا نظر آئے گا، دباتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. یہ یاد رکھیے گا. کیا بات. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب کہ اگر ہم ہر آدمی پھونپا کرتا رہے گا، میں رہ جاؤں گا، میں یہ رہ جاؤں گا، تو پھر سڑکوں کا حال آپ کے سامنے ہے. نہ پول بچتا ہے، نہ بورڈ بچتا ہے، نہ بندہ بچتا ہے، نہ بچہ بچتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا. اللہ رحمت فرمائے. کال شامل کرتے ہیں. جی پیارے نگران شورا کی اب بارگاہ میں میری عرض یہ ہے کہ لبیک میں حاضروں کے سلسلے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، اور یہ جو عرض ہے میری، جو ہمارے رشتہ دار ہیں وہ ہمیں ایذا پہنچاتے ہیں، اس کے حوالے میں جو ہے ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے. پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ ہمیں جو ہے نا مدنی پھول عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رشتہ داروں کی ایذا کی ایک بات میں مثال دے دوں، تھوڑا وہ آپ گفتگو اس پر فرمائیے گا. ایک شخص ہے، ان کا بیٹا بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا، کار ٹکرائی بھینس کے ساتھ. وہ بھینس جو ہے یہ کیونکہ کار جو تھی وہ نچلی تھی، نیچے تھی، وہ تھوڑی مطلب ڈاؤن ٹو ارتھ جیسے ہوتی ہے، تو وہ ٹکرائی بھینس کے ساتھ. تو اب وہ بھینس جو ہے وہ گاڑی کے چھت پر گری تو وہ چھت جو ہے وہ بندے کی اس کے سر پر جو ہے وہ ایسے لگا کہ بڑی ہیڈ انجری ہو گئی، خونم خون ہو گیا. وہاں سے اٹھایا گیا، اس کو ہاسپٹل میں لے کر گئے، اسپیشل ہاسپٹل میں. ہاسپٹل والوں نے جواب دے دیا. اب وہاں سے وہ لوگ جو ہے اپنے بچے کو لے کر پہنچے دوسرے شہر کے اندر. دوسرے شہر میں ان کے رشتہ دار بھی تھے. انہوں نے رشتہ داروں کو بتایا کہ اس طرح ہمارے بیٹے کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے، ہم آ رہے ہیں. اچھا، وہ لوگ وہاں پر موقع پر نہیں پہنچ پائے، ان کو آنے میں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی. بچے کا علاج شروع ہوا، بچہ فی الوقت جو ہے وہ کچھ ریلیف میں آیا، بچ گیا. لیکن جن کا بچہ تھا انہوں نے اس بات کو باعث نزاع بنا لیا، جھگڑے کا ذریعہ بنا لیا. بھئی ہمارا بچہ مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا، آپ کا کام تھا، آپ لوگ پہلے سے وہاں پر موجود ہوتے، آپ لوگ نہیں آئے، لہذا آپ اور ہمارا دانا پانی جو ہے وہ جینا مرنا ختم ہے. اچھا، پھر وہ لوگ صلح کرنے کے لیے گھر پر آئے، دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا کہ جب ہمارا بچہ زندہ تھا تب آپ آئے نہیں ہیں، اب بچہ مر گیا. بچے کے ایک تو اس پر فوتگی پر آئے تو بھی ان کو لفٹ نہیں کروائی، بعد میں معافی مانگنے آئے، دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. کیا فرمائیں گے آپ، کیا کریں رشتہ دار؟ معاشرے کے کسی ایک پہلو کی آپ عکاسی کر رہے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر ہم قرآن کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد حامیم السجدہ، یہ سورہ مبارک ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یعنی یہ ابتدائی اتنی خوبصورت ہے. سبحان اللہ. اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ایسی بات، یہ اتنی خوبصورت بات ہے قرآن کریم کی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. یہ فیصلہ ہے نا جی. پھر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، پھر کیا فرمایا؟ اور برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو. برائی کو کس کو بھلائی کے ساتھ دور کرنا ہے؟ برائی کو. ناپاکی کو ناپاکی پانی سے دور ہوگی. ٹھیک ہے. برائی کو کس سے دور کرنا ہے؟ بھلائی سے. جب آپ برائی کو بھلائی سے دور کریں گے
تو اس کا جو نتیجہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ جبھی کہ تجھ میں اور اس کے درمیان دشمنی ہوگی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، سبحان ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ گہرے دوست ہوتے ہیں. یعنی دشمنی جو ہے نا، دشمنی جی یہ گہری دوستی میں بدلنے کا یہ قرآنی نسخہ ہے. مگر ظاہر ہے کہ یہ قرآنی نسخہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ رب کریم نے جو ہمیں بیان فرمایا، ہمارے رب کریم نے جو ہمیں بیان فرمایا، اس پر عمل کرنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی پڑتی ہے، درگزر سے کام لینا پڑتا ہے، صبر سے کام لینا پڑتا ہے. تو یہ ہے وہ کردار. یہ تو ایسا اسی کے لیے مدنی پھول ہوگا نا، جو پہلے پس رہا ہے، جو پہلے مصیبتیں برداشت کر رہا ہے، پہلے تکلیف برداشت کر رہا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم برائی کو بھلائی سے ٹال دو. وہ تو ٹال ہی رہا ہے حضور. لیکن جو برائی کر رہا ہے، جو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال رہا ہے، دیکھا جائے تو ان پر آنا واجب بھی نہیں تھا. چاہیے تھا کہ وہ آتے، ان کو آنا چاہیے تھا. رشتہ داروں کو مصیبت کے وقت میں کام آنا چاہیے. بعض اوقات واجب بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو اس طرح کے جو ہے معاملات کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے. میں آپ کو ایک اور پریشان کن بات بتاؤں. عجیب بات ہے، کوئی شادی تھی کسی کی، وہ گھر پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا بھئی کیڑا ہے بھائی؟ بھئی کون ہے؟ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں بھئی کیڑا ہے. اب وہ جو دروازے کے باہر کھڑے نا، لے ہوں اسی کیڑے ہو گئے ہیں، اسی نہیں ہوندے بھئی تواڈے بیاہ تے. یعنی اب ہم کون ہو گئے ہیں؟ ہم نہیں آ رہے آپ کی شادی میں. ادھر سے دروازے کے باہر سے جو ہے وہ پار چلے گئے. ان کو بھی تو کچھ مدنی پھول دیں، ان لوگوں میں تو کوئی عقل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو برائی کو اچھائی سے ٹالنا چاہیے. یہ سب کے لیے نا، جی جو سب کے لیے نا، جو برائی کر رہا ہے اس کے لیے الگ سے مدنی پھول عطا فرمائے. وہ جو برائی کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آئے. مگر یہاں آپ کو جو اچھائی کا کہا جا رہا ہے، یہ اس برائی کو ختم کرنے ہی کے لیے تو کہا جا رہا ہے. صحیح. سبحان اللہ. یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات کرو جس سے برائی ختم ہو، ایسی رائٹ؟ ہاں جی. قرآن یہی تو کہہ رہا ہے، ادفع باللتی ہی احسن. سبحان اللہ. مطلب آپ نے صحیح کہا. آپ نے میرے سامنے ناپاک کپڑا ہی رکھا کہ بھائی آپ اچھے کپڑے کی بات کر رہے ہیں، ناپاک کپڑے کو پاک تو کرو. تو میں نے یہی تو کہا کہ پانی ڈالو تو کپڑا پاک ہو جائے گا نا. سبحان اللہ. بغیر پانی ڈالے آپ کپڑا کیسے پاک کریں گے؟ جو خاندان، رشتہ دار اور دوستوں میں نزاعی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، اس کو ختم کرنے کا یہ قرآنی نسخہ ہے. آپس کی دشمنیاں ختم کرنے کا قرآنی نسخہ ہے، اور وہ ہے برائی کو بھلائی سے ٹالنا. اب وہ دروازے کے باہر کھڑا ہے یا دروازے کے اندر کھڑا ہے، وہ بوتل کا انتظار کر رہا ہے یا بوتل انتظار نہیں کر رہا، وہ بول رہا ہے کہ کھانا ختم ہو جائے گا، میں بھوکا واپس آ جاؤں گا، یا وہ اب اس کو اب جو بھی نام دے دیں، دعوت صحیح ملی یا دعوت صحیح نہیں ملی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ برائی ہوئی ہے، آپ اس کو بھلائی سے ٹالنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. جو برائی کر رہا ہے نا، وہ انشاءاللہ ایک دن آپ کے گیت گائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. وقت کا انتظار کریں، جلدی نہ کریں. مدینہ مدینہ. جی علی عرض کر رہا ہوں چوک اعظم لیا سے، جو جنوبی پنجاب سے. یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، اور آج جو آپ کا موضوع ہے کردار، انتہائی بہت ہی یہ اچھا ہے، اور موقع کی مناسبت، اور آج کل یہ ہمیں کردار کی بہت ضرورت ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں. الحمدللہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا یہ سلسلہ اور موضوع بہت اچھا رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. دیکھیے کردار ہے نا، کردار، آپ کا کردار کہاں کہاں بہت زیادہ آپ کے لیے بیٹر کرتا ہے، ایگزسٹ کہاں کرتا ہے. نمبر 1 آپ کا گھر. آپ اپنے بھائی بہن، ماں باپ، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہیں. نمبر 2 آپ کا پڑوسی. آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ، آپ پرسنلی آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ کیسا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ کے بھائی بہن، ماں باپ آپ کے ساتھ کیسے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. میں پرسنل آپ اسلامی بھائیوں سے، جو آپ پرٹیکولر اسلامی بھائی اسلامی بہن سن رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کا ان کے ساتھ کردار کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا کردار کیسا ہے. جب آپ سڑک پر جاتے ہیں تو ٹریفک میں آگے پیچھے آپ کا کردار کیسا ہے. آپ دکان پر، آفس پر، مارکیٹ میں جاتے تو وہاں آپ کا کردار کیسا ہے. آپ تعلیمی ادارے میں جاتے تو وہاں آپ کا کردار کیسا ہے. آپ مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کا کردار کیسا ہے. تو آپ یہ دیکھیے جب آپ لوگوں میں جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل ہے لوگوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھیں مشیت کہ ہم لوگوں میں رہتے ہیں. ہم نہ جنگل میں جانوروں میں کتے، شیر، بلی اور بھالو کے ساتھ تو نہیں نہ رہتے.
ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. انسانوں کے ساتھ برتاؤ، انسانوں کے ساتھ سلوک، انسانوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ، اس کو اتنا ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے قرآن میں، اس کی قرآن میں اور پیارے آقا کی حدیثوں میں اتنا ڈیٹیل میں بیان کیا گیا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو بالخصوص اتنا ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے، اتنی ڈیٹیل میں اس کی شروحات لکھی گئی ہیں کہ بندہ پڑھے تو پڑھتا ہی چلا جائے. کیونکہ جب آپ اور ہم معاشرے میں ہی صحیح نہیں رہ رہے، ایک دوسرے کے حق ہی ادا نہیں کر رہے، یعنی ایک ایک لائن پر گویا کہ حق بیان کیے جا رہے ہیں نا. ماں کو الگ اور خالہ کو الگ کر دیا، بھائی میں سے بھی بڑے بھائی کو الگ کر دیا حق بیان کرتے ہوئے. بیٹا اولاد میں بھی بیٹی کو الگ اور بیٹے کو الگ کر دیا. اللہ اللہ. عورت کے اندر بیوی کو الگ، بہن کو الگ، ماں کو الگ کر دیا. کیا بات. اب دیکھیں تو صحیح یار، اتنی ڈیٹیل ہے. بھائی کو الگ، باپ کو الگ کر دیا، بیٹے کو بھی الگ کر دیا. مردوں میں بھی کتنی تقسیم کر دی. صرف ہیومن رائٹس پر اسلام بات نہیں کرتا، اسلام تو ہیومن رائٹس پر بات کر کے بھی اس کو اتنی تقسیم کر رہا ہے کہ بندہ کرتا چلا جائے اور معاشرے کو خوشگوار بناتا چلا جائے. ایک ایک فرد یہ ایک ایک فرد پر کلام ہے. حتیٰ کہ آپ کے لباس پر آپ کو ڈیٹیل دی گئی ہے، حتیٰ کہ آپ کے کھانے پینے کے انداز کو ڈیٹیل دی گئی ہے، طبی حوالے سے میڈیکلی طور پر آپ کو ڈیٹیل دی گئی ہے. ایک ایک چیز کھول کر بیان کی گئی ہے اور بتائی گئی ہے کہ یہ کرو تو یہ اچھا، یہ کرو تو یہ برا. اتنا مطلب کہ میں کہتا ہوں باٹم لائن پہ جا کر پوائنٹ پر ہمارے کردار کو سنوارنے کے لیے بات کی گئی ہے. آپ فون پر بات کرتے تو انداز کیسا ہو، ایون کوئی بھی نہیں ہے، nobody with you، بالکل آپ alone اکیلے بیٹھے ہیں، تب بھی آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے اس پر بھی ڈسکس ہو رہی ہے. اللہ. آپ کی سوچ کس طرف جاتی ہے اس پر بھی آپ سے ڈسکس ہو رہی ہے. اللہ اللہ. کہ آپ، کیونکہ غیبت کے لیے کوئی پارٹنر چاہیے، بدگمانی کے لیے تو پارٹنر کی بھی ضرورت نہیں ہے. بدگمانی تو بغیر پارٹنر کی ہو جاتی ہے. حالانکہ بدگمانی دل کی غیبت ہے، یہ بھی حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو یوں ہوتا ہے، سازشیں بندہ اکیلے میں بیٹھ کے کتنی بنا رہا ہوتا ہے، اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو اپنے مفادات پیارے ہوتے ہیں. اس سوچوں پر ڈسکس کرتا ہے دین اور ہمارا اسلام، قلب کی حالت پر ڈسکس کرتا ہے دین اور ہمارا اسلام. تو کردار محض ایک چہرے پر مسکراہٹ لانے کا نام نہیں ہے. کیا بات. مسکراہٹ محض ایک مطلب کہ وہ گلے ملنے کا نام نہیں ہے. کردار مین تو قلب کی صفائی ہے. سبحان اللہ. دل صاف ہو، دماغ صاف ہو، آپ ہر جگہ پر آپ بہت نیٹ اینڈ کلین نظر آئیں. کیا بات. حتیٰ کہ کردار کے لیے اسلام ہمارے لباس اور لباس کی صفائی اور ستھرائی سے بات کرتا ہے. کردار کے لیے اسلام ہمارے بالوں سے بات کرتا ہے. بکھرے ہوئے بالوں کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرمایا کہ بالوں کا اکرام کرو، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے. تو اس میں اچھا یہ ساری چیزیں دینے کے بعد بیجا زینت سے بچایا. مرد کے لیے باؤنڈری بنائی ہے کہ عورتوں کی طرح یہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے وقت کو ضائع نہ کرتا رہے، نہ عورت کے لیے یہ لائق ہے کہ اپنے وقت کو بیکار ضائع کرتی رہے. یعنی کتنا عورت کے لیے شوہر کے ساتھ شوہر کے لیے زینت ہے. اوروں کے حوالے سے بچایا. بچی کی شادی نہیں ہوئی تو اس کو اس طرح رکھو، یہ الگ سے تعلیم دی جا رہی ہے. قرآن کریم کو الگ الگ سے بیان کیا گیا. سورہ یوسف کی تعلیم اپنی عورتوں کو سورہ یوسف کی تفسیر سے بچنے کا کہا گیا، اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، اس کے الگ سے تعلیم دی گئی. اتنی ڈیٹیل ہے. اب میں جو بولتا ہی چلا جا رہا ہوں نا، آپ بھی سوچا یہ بولتا ہی چلا جا رہا ہے، تو یہ واقعی بولنے کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں. ہم کردار کو بہت محدود دائرے میں لے کے جاتے ہیں. آپ دھوکہ نہیں دیتے، آپ کا کردار ہے. آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ کا کردار ہے. آپ ملاوٹ نہیں کرتے، آپ کا کردار ہے. آپ کے پاس سود آیا، آپ نے دھتکار دیا، یہ آپ کا کردار ہے. رشوت کا آفر ہوئی، آپ نے دھتکار دیا، یہ آپ کا کردار ہے. یہ سب آپ کے کردار پر میٹر کرتے ہیں. یہ چیزیں سب آپ کے کردار پر میٹر کرتی ہیں چیزیں. سنتوں کو حلیے میں رہ کر، سنتوں کے حال میں رہ کر آپ اس معاشرے کے اندر سنتوں کو پروان چڑھانے کے لیے آنے والی تکلیفوں پر صبر کر کے اسے خوش دلی کے ساتھ آپ برداشت کرتے ہو، آگے بڑھتے، یہ بھی آپ کا کردار ہے. ماشاءاللہ. یہ سب کردار ہے جو تبلیغ سے الگ میٹر کرتا ہے. عبادت ہے، تبلیغ ہے، معاشرت ہے، عقائد ہیں، نظریات ہیں، اور کسب ہے، تجارت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ان سب میں کردار کی اہمیت ہے.
اور اس کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت پاک کو بغور پڑھنا، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس سیرتوں پر کیسے عمل ہوتا ہے اس کے لیے ماحول ضروری ہے، اور ماحول آپ کو دعوت اسلامی پرووائڈ کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، خود بھی اپنی اولاد کو بھی وابستہ کریں، مدنی چینل دیکھنے دکھانے والے بنیں، انشاءاللہ آپ کو ثمرات اس کے نصیب ہوں گے۔ مزید کال شامل کرتے ہیں۔ عرض یہ نگران شورا سے کہ آج آپ نے جو زرد رنگ کا امامہ پہن رکھا ہے، پیلا امامہ، تو عرض یہ ہے کہ چادر شریف کا جدول کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے کہ اب آپ چادر میں کبھی کبھار نظر نہیں آتے، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ حکمت بیان فرما دے۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ اگر کسی کے مزاج میں چڑچڑا پن آتا ہے اس کے کردار میں، تو اس کو دور کرنے کے لیے کوئی عمل بھی بتا دے، اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت ملے، اس کی دعا بھی فرما دے۔ 12 مدنی پھول جو امیر علیہ سنت نے دعوت اسلامی والوں کے لیے ارشاد فرمائے، اس میں چادر کے حوالے سے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ہے۔ آپ نے خود ہی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ کبھی آپ چادر میں دیکھتے ہیں، کبھی نہیں دیکھتے۔ یہی پیغام ہے کہ چادر رکھیں تو بھی ٹھیک ہے، چادر نہ رکھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو میں کبھی چادر رکھتا بھی ہوں اور چادر کبھی نہیں رکھتا، کہ ان 12 مدنی پھولوں میں سے اس مدنی پھول کو ہمارے عاشقان رسول تک عملی طور پر پہنچانے میں میں کامیاب ہو جاؤں۔ ماشاءاللہ۔ نعت خانوں کا اور مبلغین کا مدنی مشورہ ہوا، تو اس میں نگران شورا نے فرمایا کہ امیر علیہ سنت نے جو 12 مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، ان میں نہ میں ایک نقطے کا اضافہ کروں گا، نہ ایک نقطے کی کمی کروں گا۔ یہ آپ نے اس میں کیوں کہا تھا؟ تو پیر صاحب کی تحریر ہے، مدینہ مدینہ کامل کی تحریر بھی کامل ہوتی ہے، اس پر کوئی کلام نہیں، اس پر کوئی حاشیہ نہیں، اس پر کوئی چھڑا نہیں۔ آپ کو کوئی ثواب دیدی اختیار نہیں؟ ثواب دیدی اختیار کس چیز کے؟ کسی مطلب کیا بات کر رہے یار؟ یہ یہاں اختیار کی بات ہی کچھ نہیں ہوتی، جو خود میرا مختار ہے اللہ اس کے آگے کیا اختیار ہے؟ واہ 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 واہ، کیا بات! مدینہ مدینہ کیا جملہ پیر کہا۔ صاحب کا تذکرہ آتا ہے نا ماشاءاللہ، تو الفاظ بھی جو ہے نا وہ ہاتھ باندھ کے جو ہے نا آ رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے! مدینہ مدینہ، یہ امیر سنت سے محبت ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جی مزید۔ حضور میرا نام محمد بلال رضا تعلیم ہند کے شہر حیدرآباد دکن سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عز و جل نگران شورا کا بہت ہی پیارا سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں۔ اس کا موضوع ماشاءاللہ کردار ہے۔ حضور تنظیمی طور پر جس کے پاس جو بھی ذمہ داری ہو، اس کا کردار عوام میں یعنی عام اسلامی بھائیوں میں کس انداز سے ہونا چاہیے، اور گھر پہ کس انداز سے اس کا کردار ہونا چاہیے، مدنی کام میں اضافے کے لیے یہ کس کردار کو اپنائیں، برائے کرم اس میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ، بے حساب مغفرت کا طالب، دعائے خیر سے نواز دیں میرے اور میرے والدین کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کے اندر اور گھر کے باہر دونوں کے لیے کردار کے 19 مدنی پھول الگ الگ لکھے ہوئے ہیں۔ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول الگ ہیں، اور ذمہ داران دعوت اسلامی کے جو ان کے لیے 19 مدنی پھول الگ ہیں۔ دونوں کے الگ الگ 19 مدنی پھول ہیں۔ ان دونوں مدنی پھولوں پر عمل کریں۔ 19 بسم اللہ شریف کے عدد 19 ہیں۔ انشاءاللہ اس کے برکتوں سے مدینہ مدینہ ہو جائے گا، گھر میں مدنی ماحول بنے گا، باہر کیسے رہنا ہے یہ بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا، لباس کیسا رکھنا ہے اس کے 12 مدنی پھول ہیں۔ کیا بات! آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے، 12 مدنی پھول۔ دعوت اسلامی والے کو باہر کیسا ہونا چاہیے، 19 مدنی پھول۔ اندر کیسا ہونا چاہیے، 19 مدنی پھول۔ یہ سب ملا کر لے لیں۔ 19 کتنے ہوتے ہیں؟ 38 اور 12 کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گیا 50 مدنی پھول۔ انشاءاللہ مدینہ مدینہ کر دے گا یہ۔ مرحبا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شمون رضا اتاری، قادر پرواں، مدینہ الاولیاء، ملتان۔ آج کا سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں میں، موضوع کردار۔ نگران شورا کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے، جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وارثین کے یہ کوشش ہوتی ہے کہ 100% شریعت پر عمل کیا جائے، جس طرح نہلانے کا حکم ہے اسی طرح نہلایا جائے، جس طرح اس میں گرم پانی کرنا ہے، پتے ڈالنے ہیں بیری کے، کفن سفید ہونا چاہیے، یہ سارے 100% جنازہ بھی، دعائیں بھی، سب کچھ 100% شریعت پر ہی عمل کرنا ہے، اس کو دفن کرنا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد شریعت کو ایسا اپلائی کیا جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ 100%
ہم زندہ ہیں جب تو شریعت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ شریعت صرف مرنے کے بعد ہی شروع نہیں ہوتی، زندگی میں بھی شریعت کے بہت زیادہ ہمیں اس پر پاس کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال آپ کا اچھا لگا کہ انسان جب زندہ ہے تو شریعت پر عمل کرنے کے بارے میں اتنی سوچ نہیں بنتی. انتقال کے بعد پھر ہر کام سنت و شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اس میں پوزیٹیو یہ ہے کہ حق مہر کے معاملے میں بھی بڑی شریعت کی پابندی لوگ کرتے ہیں. حق مہر شرعی حق مہر 32.5 خاص نکاح کے معاملے میں بھی ہے. اس سے یہ تو آپ مثبت عکس کریں گے نا کہ ہمارے لوگوں میں اسلام و دین کے حوالے سے سوچ ابھی باقی ہے، ختم نہیں ہوئی. ختم نہیں ہوئی. اس میں خوشی یہ ہے کہ چراغ میں تیل باقی ہے. اللہ ماشاءاللہ. جب تک چراغ میں تیل ہونا روشنی کی جا سکتی ہے. کیا بات. جتنا تیل بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. جب چراغ میں تیل ہی نہ رہے نا، اس کو کہتے ہیں میں اپنی موٹی عقل کے مطابق کہتا ہوں کہ احساس ہی ختم ہو جائے تو نہ زندوں کا احساس رہے نہ مردوں کا احساس رہے. اور یوں سمجھیے کہ زندگی بھر انہوں نے رنگین کپڑے پہنے تھے، آگے مرتے ہی ان کو سفید کفن کیوں یاد آ جاتا ہے کہ بھائی سفید کے لیے تو زندہ ہو یا مردہ ہو، دونوں کے لیے سفید رنگ کو افضل کہا گیا ہے. تو ان تمام تر چیزوں پر غیر تو یہ ایک ہماری سوچ بنی ہوئی ہے. اس کو غنیمت جان کر اسی کو تھوڑا سا پروموٹ کریں کہ جب ہم دنیا سے جاتے ہوئے اپنے جانے والے کے لیے اسلام و دین و شریعت کی باتیں کرتے ہیں تو زندہ رہنے کے لیے بھی اسلام و دین و شریعت ہی ضروری ہے. کیونکہ آگے کی منزل کو آپ کو لگتا ہے کہ شریعت کے مطابق ہوگا تو اس کے لیے شاید آگے کی منزل بہتر ہو جائے. تو جب شریعت کے مطابق رہیں گے تو دنیا کی منزل بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ جانے والوں کے لیے تو وہ احساس ہے کہ شریعت کے مطابق ہو، اور یہ احساس موجود ہے لوگوں میں، لیکن وہ داڑھی والا نہیں، کوئی داڑھی والا ہو یا امامہ پہن کے کوئی ہو تو اسی میں احساس ہوتا ہے کہ یار دیکھو یہ غیر شرعی کام کر رہا ہے، یہ اس نے یہ کیا کر دیا، اپنے اوپر نہیں ہوتا. اس کے حوالے سے کیا عرض کی نا بلال بھائی کہ یہ بات اپنے اوپر بھی ہونی چاہیے کہ جو مسلمان ہے وہ شریعت کا پابند ہے. لیکن جب ایک شخص کو یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ اسلام و دین میں زیادہ عمل کر رہا ہے، پریکٹسنگ مسلم جس کو کہتے ہیں کہ امامہ بھی باندھتا ہے، داڑھی بھی رہتا ہے، تو اس سے یہ اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں یار اتنا کر رہے ہیں تو اور بھی تو کرو نا. اس سے یہ نہیں کہتے کہ ہم تو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، یہ آپ سے اور ہم سے ایک اور توقع کرتے ہیں. اچھی بات ہے یہ نہیں توقع کرتے ہیں یا یہ طنز کرتے ہیں. دیکھیں جہاں طنز ہے نا، تنقید ہے، طنز ہے، تانا ہے، وہ تو غلطی ہے نا. کیا وہ ان کو کوئی کرے یا آپ کو کوئی کرے یا ہمیں کوئی کرے. مگر اگر یہاں پر ایک پوزیٹیو چیز ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی ایئرپورٹ پر پکڑا جاتا ہے، غلط چیز اس کے بیگ سے نکلتی ہے، ایک عام آدمی ہے جو بالکل دینی حلیہ نہیں ہے، اس کے بیگ سے نکلتی ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کی رائے الگ ہے. اور ایک سنتوں کا پیکر اور ایک مبلغ اور اس طرح کے مذہبی وضاحت تو اس کے لیے ایک الگ، اس کے لیے آفیسر بھی کہے گا مولانا یار آپ تو سب برا دے گا، آپ چونکہ نیکی کی دعوت دیتے ہو، آپ چونکہ لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتے ہو، آپ چونکہ ایک اچھے کام کی دعوت دیتے ہو تو آپ بھی تو اچھا کام کریں نا. تو وہ ہے تو انسان نا حاجی صاحب، وہ فرشتہ تو نہیں. یہ دیکھیں یہ دوسرا پہلو آ جائے گا کہ اگر کوئی ایسے شخص سے آدمی غلطی ہوتا پائے تو اس کا ڈھول نہ بجائے نا کہ وہ بھی تو بشر ہی ہے نا، انسان ہے، بلکہ شیطان سے وہ لڑ رہا ہے تو اس سے تو زیادہ شیطان اس کو رسوا کرانے کی کوشش کرے گا. تو مذہبی آدمی سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اس کو پرچار کرنے کے بجائے اس کو کور کرے تاکہ لوگ دین سے دور نہ ہوں. مدینہ کردار میں اگر میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ ایک کردار ہے کہ میں نے ایک شخص میں ایک چیز دیکھی اور اسے مائنس کر دیا کہ اس کا کردار جو ہے وہ کردار نہیں ہے، یہ کریکٹر لیس بندہ ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کی ایک خوبی دیکھی اور ہم نے اسے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ با کردار آدمی ہے، یعنی ہم بہت جلدی فیصلہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہ اصل میں جلدی اعتماد کر لینا یا جلدی کسی کے بارے میں رائے کم کر لینا، یہ بھی علم کی کمی ہے. سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے بارے میں فرما رہے تھے کہ کوئی ہے جو اس کو جانتا ہو. ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا وہ تمہارے پڑوس میں رہتا ہے یا تم نے اس کا سفر کیا یا تم نے اس کے ساتھ کاروبار یا ڈیلنگ کی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا تو لگتا یہ ہے کہ تم نے اس سے اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہوگا. تو اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب تم اسے نہیں جانتے. اللہ حتیٰ کہ یہاں تک کتاب میں کسی کی پیشانی پہ لگے نماز کے نشان سے دھوکہ مت کھاؤ، یہ دیکھو کہ وہ بازار میں کیسا ہے.
معاملات بازار مطلب مارکیٹ میں تو اچھوں کا بھانڈے پھوٹ جاتے ہیں یار. مارکیٹ میں تو لوگ ڈیلنگ سے پہچان لیے جاتے ہیں. مارکیٹ میں تو آپ کو بہت زیادہ اسٹے کرنے کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے. ڈیلنگ میں ہی پتہ چل جاتا ہے لوگوں کی اچھائی اور برائی کا تھوڑے دنوں کے اندر بالکل ڈکلیئر ہو جاتا ہے مارکیٹ کے اندر. پیسہ بڑی عجیب شے ہے, کاروبار بڑی عجیب شے ہے, تجارت بڑی عجیب شے ہے. ملازم کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ملازم سیٹ کے لیے کتنا خیر خواہ ہے. ملازم کو پتہ چل جاتا ہے کہ سیٹ کتنا اپنے ملازمین کے لیے خیر خواہ ہے. اس کو بہت زیادہ وقت نہیں لگتا, اور یہ مطلب ظنیات پر نہیں ہوتا, بعد اوقات یہ بڑی قطعیت پر ہو جاتا ہے, بڑی واضح اور مطلب بہت واضح گفتگو, واضح انداز آ جاتا ہے کہ یہ چیز ہے. ایسا گویا کہ کسوٹی بن جاتا ہے. نہیں ہے, مارکیٹ ہے ایسی. دیکھا نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عقل مند ترین انسان, عقل مند ترین صحابی, کہ جن کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق جاری کر دیا, اتنی عظیم شخصیت. عوام کیونکہ اصل میں تھوڑا سا میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مردم شناسی والے تھے. سبحان اللہ. یعنی لوگوں کی پہچان, کیونکہ جس سے رولنگ آپ نے کی ہے نا, جو ریاست اور حکومت جو آپ نے قائم کی اور جو کامیاب ریاست آپ نے چلائی, یہ وہی چلا سکتا ہے جسے مردم شناسی ہو. اللہ کی مدد اس کی رحمت اپنی جگہ پر ہے, مگر اس کے اندر مردم وہ لوگوں کی پہچان ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لوگوں کی پہچان تھی, اور کیفیت یہ تھی کہ کہنے والے کہتے تھے کہ اگر تم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی غصے کی حالت میں دیکھو نا, تو ان کہ قرآن کی تلاوت کر دو, ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. قرآن پڑھو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جیسے کہ وہ خاموش ہو جاتے تھے. یہ کیفیت ہوا کرتی تھی. یہ مردم شناسی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگوں کی پہچان. اصل میں اس کے لیے میں آپ کو ایک مدنی پھول دیتا ہوں. انسان مٹی سے بنا ہے بلال بھائی, مٹی کے اجزاء ہیں اس کے اندر. مٹی نرم بھی ہے, مٹی گرم بھی ہے, مٹی سخت بھی ہے, مٹی ٹھنڈی بھی ہے, مٹی خشک بھی ہے, مٹی تر بھی ہے. مٹی کی بہت ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں. انسان کی تخلیق میں مٹی کا جو وصف زیادہ ہے نا, یہ اس کا بنیادی اس کی عادت ہے. کیا بات. یہ اس کی وہ عادت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ نیچر کین ناٹ بی چینج, جس کو آپ کہتے ہیں. جیسے وہ روایت میں آتا ہے نا کہ وہ اگر کوئی شخص تجھے کہے کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو مان لینا, مگر یہ مت ماننا کہ مرد نے اپنی عادت بدل دی ہے, فطرت سے ہٹ گیا. ہاں, مطلب فطرت نہیں بدلتی جس کو کہتے ہیں نا. تو یہ بڑا ایک بیسک نیچر پر میں آپ کے اس بات. تو جو پبلک ڈیلنگ کرتا ہے نا, جس کو لوگوں میں کام کرنا ہے, عوام میں کام کرنا ہے, اس کا ضروری ہے کہ اس کے سامنے مردم شناسی کی اس کے اندر مہارت ہونی چاہیے. وہ لوگوں کو پہچاننے میں, مطلب کہ وہ غلطی تو ہو جائے گی کہ ہم انسان ہیں, ہم جیسا انسان غلطی کرتا ہے. الانسان مرکب للخطا والنسیان, ہم جیسا انسان جو ہے وہ خطا اور بھول کا مرکب ہے. تو لیکن موسٹلی آپ کا شاید یہ ایکسپیرینس جو ہے نا, وہ آپ کو ساتھ دے گا کہ آپ کے سامنے طبیعت آ جائے گی لوگوں کی, یار بھئی یہ فائنل ہے. اب اس سے اسی کی طبیعت کے مطابق کام لینا ہے, ضائع نہیں کرنا. صحیح. کام لیں. ضائع صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ عضو سڑ جائے اور دوسرے اس کو سڑائے گا. صحیح. نکالا اسی کو جاتا ہے جو پھانس بنتی ہے, تنکا سنبھالا جاتا ہے. کیا بات. یہ یاد رکھیے. مدینہ. یعنی اب یہ اس کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ہم کسی کو بظاہر دیکھیں کہ اچھا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, درود پاک بھی پڑھ رہا ہے, اب ہم اس کو اچھا نہیں کہیں کہ یہ اچھے کردار کا مالک ہے. اب ہم ویٹ کریں کہ اس کا ہم دیکھیں کہ بازار میں کیسے خریداری کر رہے ہیں, گھر پہ کیسا ہے, اچھا لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. ہوتا ہے ایسا. کردار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, گھر کے اندر بڑی بات ہوتی ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کسی کا دوست تھا, وہ ملنے کے لیے فیملی کے ساتھ گیا اس سے, تو وہ مطلب اس نے تو گھر کے اندر تباہی مچائی ہوئی تھی. مطلب باہر اس کی زندگی کچھ اور تھی, گھر کے اندر زندگی کچھ اور تھی. مطلب 100% کریکٹر والی سرٹیفکیٹ یہ آپ نہیں سمجھتے, یعنی مشکل ہے. دیکھیں لیکن ہر ایک کو اس کی جگہ پر, دیکھیں نا, ہر گفتگو کو آپ پورے کے پورے ایک جگہ پر فٹ کر دیں گے, اس کا مطلب یہی ہو گیا, اس کا مطلب یہی ہو گیا, تو یہ نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حق ادا کر رہا ہے وہ بندوں کا بھی حق ادا کر رہے گا انشاءاللہ, امید ہے. ٹھیک ہے نا.
اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا حق ادا کیسے کرے گا؟ ایسا اس طرح جو بندوں کا حق ادا کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرے. یعنی حدیث پاک واضح ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو ہر ایک کو اس کی اپنی اپنی جدا حیثیت حاصل ہے. ہم مطلب کہ اس کو ہر جگہ پر ایک کامن فارمولے کے طور پر کاپی پیسٹ نہیں کریں گے. یہ مدنی طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی لوگوں کو بتا دیا جائے کہ وہ تجسس وہ نہ کریں, نہیں تو عیوب بھی نکلیں گے اور پھر مارکیٹ میں پتہ چل جاتا ہے. تجسس نہیں کرنا چاہیے, آپ کی بات درست ہے. مدینہ کسی کے عیبوں کی ٹو میں نہیں لگنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. میسیجز کے ذریعے بھی سوالات ہیں. نگران شورا کو میرا سلام عرض کر دیں اور یہ بتائیں کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانا جو عام آدمی کھاتے ہیں میں کھا لیتا ہوں. کھا تو آپ سب کچھ لیتے ہوں گے. جو میرے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا کہ مجھے کیا پسند ہے. یہی تو بتائیں نا پھر. آج گھر والے بھی آپ کے سلسلہ امیدہ دیکھ رہے ہوں گے, ان کو بھی چلیں آج پتہ چل جائے گا. بات ہوئی مدنی چینل کے ناظرین کے تو جواب دے ہی رہے نا آپ. ہاں جی بالکل. اچھا گھر والوں کو تو بندہ بتا ہی دیتا ہے کیا پسند ہے کھانے میں, پتہ ہی چل جائے. یہ پکائیں, یہ پکنا چاہیے, تو ہوتی ہیں باتیں ایسی. تو اچھا چلیں آپ کی دعوت کی جائے, آپ سے پوچھا جائے کیا پکائیں؟ جو حلال و طیب وہ کھا لیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. مطلب حلال طیب ہی کھلائیں گے لیکن مہمان کی پسند کا ہو, یہ اچھی بات ہے. حدیث شریف میں اس کی ترغیب آئی ہے. تو اب تو پھر تو آپ مہمان مطلب صحیح بتاؤں, صحیح معنی میں بتانے لگے نا, صحیح معنی میں خود آج تک بھی نہیں جانتا کہ مجھے سب سے زیادہ چیز پسند کون سی ہے. اللہ اکبر. ایسا دیکھیں یہ جو ہے نا جو کچھ بتایا تھا مدنی چینل کے اوپر تو سب کچھ میں بتا دوں. تو وہ ایک نہیں تھی, وہ ایک چیز نہیں تھی نا, دو تین تھی وہ. تو آپ کی اللہ عقل سلامت رکھے. مسئلہ ہے کبھی کوئی چیز آ گئی تو وہ اچھی لگتی ہے, وہ کل آئے گی تو اچھی تھوڑی لگے گی. چلے بتا ہی دے, کوئی ایک تو بتا ہی دے. نہیں مطلب جنرلی چیز ہے. چلے ایک پسند ہوگی جو سدا بہار پسند ہے, ایک تو وہ ہو گئی نا. اور ایک چلے جو بھی میٹھا زیادہ پسند ہے نمکین زیادہ پسند؟ چلے یہی بتا دیں. میٹھا زیادہ پسند ہے نمکین؟ دونوں موقع کے مناسب سے. چاول زیادہ پسند ہے, روٹی مدینہ چاول. چلے یہاں نہیں کہہ سکتا کہ موقع کے مناسب ہے. ٹھیک ہے. مدینہ مہمان ہے, چاول ہماری وہ گٹی میں شامل ہوتی ہے نا. صحیح. سوال ہے یہاں محمد بھائی ہیں اسلام آباد سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو غلطی معاف کر دیں وہ پھول جاتا ہے بندہ, ایسی صورت میں نقصان کرے گا نا, آپ کا کیا جا رہا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے جی. مزید کال شامل کرتے ہیں پھر مدنی کسوٹی کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ریحان التالی جو ہے نسبت ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے یونان شورا مدنی چینل پر سنتوں سے پنور, نور سے معمور, ماموں کی بہلیں ہیں اور عاشقان رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے مختلف امام شریف سجا رہے ہیں. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو کون سا امام شریف کو رنگ پسند ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو رنگ پسند تھا نا وہ سبز ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. اور جس رنگ کو فضیلت حاصل ہے وہ سفید ہے. ٹھیک ہے. سیاہ امامہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باکثرت اس کو اپنے سر مبارک پر سجایا ہے. تو کیا عرض کر سکتا ہوں, یہ مختلف چیزیں ہیں. زرد رنگ کا تو ایک روایت پڑی کہ امامہ بھی زرد تو چادر بھی زرد, تو یہ سب زرد ہوا تھا نا. اور ایک صحابی نے دیکھا تو وہ ہمیشہ زرد میں رہتے تھے. اللہ 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 اللہ. یہ اپنے اپنے ہوتے اس میں مختلف 7 رنگ جو بیان کیے گئے ہیں, اگرچہ 7 پر حصر نہیں, یعنی اسی پر وہ نہیں ہے موقف, کہیں اور روایت اور مل جائیں تو واللہ عالم. تو فی الحال تو جو رنگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس رنگ کو نوازا وہ رنگ ہے. کیا بات. مدینہ کچھ مزید کال شامل کرتے ہیں. جی نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, دعوت اسلامی والے جو اسلامی بھائی ہیں جب یہ بات کرتے مسکراتے بہت ہیں, پھر جب روتے ہیں تو روتے بہت ہیں. یہ ان کی تربیت کہاں ہوتی ہے, رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم پیاری سیرت کو پڑھتے ہیں نا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب بھی سرکار نے دیکھا مسکراتے تھے, اور
کہیں پڑھتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے گریہ فرماتے ہیں، یعنی آپ دائم الفکر لکھے گئے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر میں رہتے تھے، یعنی اس بات کے متفکر تھے کہ میری امت میری امت میری امت، اور مسکرانا، تبسم، تبسم کی تو کیا بات تھی آقا کہ بس آقا کا تبسم، کیا آقا کا تبسم، ان ہونٹوں کا تبسم، ان دانتوں کا تبسم، وہ جب ہونٹ کھلتے ہوں گے تبسم کے لیے، جو دانت ظاہر ہوتے ہوں گے تبسم کے طور پر، کبھی داڑھیں نظر آ جاتی ہوں گے تبسم کے طور پر، اللہ اللہ اللہ، اس کیا بات اس تبسم کی۔ اور جب رقت آتی ہوتی، جب روتے ہوں گے، جب آنسو نکلتے ہوں گے، اس وقت کی بھی کیا شان ہوتی ہوگی۔ تو بس یہ ہے، تو اب یہ کہ محبوب کی ادا کو ادا کرنے کا ذہن ہو، اور مسکرانا بھی ہو، قہقہ سنت نہیں ہے، مسکرانا بھی ہو، تبسم بھی ہو، اور رونا بھی ہو، موقع محل کے مطابق ہی ہونا چاہیے ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدعی عمومی طور پر جب ملیں گے، بات چیت کریں گے، تو چہرے پر مسکراہٹ ہی بہتر ہوتی ہے، تاکہ اس سے عام لوگ خوشباش رہتے ہیں، ماحول اچھا سازگار رہتا ہے۔ مسکراہٹ کو سمجھے، مسکراہٹ ایک کھلتا پھول ہے کہ جب کھلتا ہے تو خوشبو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض اوقات وقت ایسا آتا ہے، خوف خدا کی، عشق رسول کی بات ہو، قبر و حشر کی بات ہو، تو پھر روئے بھی کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ معتدل، افراط و تفریط سے بچے۔ مدینہ۔ رونے کی پریکٹس کہاں کراتے ہیں آپ لوگ، سکھاتے کہاں ہیں؟ یہ بھی تو پریکٹس تو، رونا کی پریکٹس نہیں ہوتی، رونا تو بس اللہ کے لیے، سچی بات یہ ہے۔ بلکہ جو روتا ہو نا، یہ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ پریکٹس کر کے رو رہا ہے، جی، بلکہ اس بات پہ روئے کہ تجھے رونا کیوں نہیں آ رہا، اس کو رونا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مہروز بھائی، جی، مدنی کسوٹی کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کریں گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ کیا لائیں آج؟ وہ تو آپ بتائیں گے کیا لائیں، ہم تو ٹائری لائیں۔ 11 سوال میں 12 پر جواب ہے، 1 2 جی، گھڑی لگائیں جی۔ مرد ہیں، لا لا، مقام لا، اللہ 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 اللہ، یہ تو فٹافٹ سوال آ رہے ہیں۔ اچھا، مرد سے جو ہے نا نگران شورا مقام کی طرف آئے۔ ہاں جی، چلیں۔ ماشاءاللہ۔ عورت، لا لا، 3 ہو گئے۔ ہاں جی، 3 ہو مقام گئے۔ بھی نہیں، مرد بھی نہیں، مطلب آسان نہیں، عورت۔ لگتا ہے بہت مشکل سوچ کر، جن بھی نہیں ہے، چلیں گے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، نہیں یہ تو نہ جن بھی نہیں ہے نا۔ جن لا بھی نہیں سکتے، مقدس کہاں سے لاؤ گے اتنا؟ ہوں گے تو واللہ والا۔ اچھا، اس کا مطلب کوئی شے ہی ہے، اس شے کا آپ جو مرضی آپ سوال کریں۔ اس شے کا جو آپ لائے ہیں جی، اس کا تعلق انبیاء کرام علیہ السلام سے براہ راست ہے۔ آپ سوال یہ کر رہے ہیں وہ شے ہے یا نہیں ہے، یہ اگلا سوال کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ سے ڈائریکٹ سوال ہی کر لیا۔ جی، جواب ہے لا۔ لا، اس شے کا انبیاء کرام سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی 2 سوال میں 1 سوال، وہ یہ بھی برابر ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ نگران شورا کے سوال ہیں جی، انبیاء سے براہ راست نسبت نہیں۔ اس شے کی، ہاں جی، نا بالکل بھی نہیں، لا۔ اچھا، مقام بھی نہیں ہے آپ نے کہا؟ ہاں جی، بالکل کہا، مقام بھی نہیں۔ اچھا، صحابی سے لا، اس کو کوئی صحابی سے بھی براہ راست نسبت نہیں۔ ہوئے 5 سوالات کر دیا آپ نے، ابھی تک لائی چل رہا ہے یار، نام آیا ہی نہیں ہے۔ نام جب آپ بتائیں گے تو شاید پھر آئے۔ اچھا، کیا شان ہے آپ کی صاحب۔ کسی ولی کامل سے نسبت ہے؟ اللہ، نعم، کہیں گے؟ ہاں کہیں گے، کیوں نہیں کہیں گے، کمال بات۔ جی، نسبت ولی کہیں گے نا، کیوں نہیں کہیں گے؟ نہیں، وہ ان کے ولی ہونے میں جو ہے نا، وہ اپنا کلام نہیں ہے۔ اللہ، نسبت پہ کلام، نسبت پہ وہ ہے، نسبت کی بجائے یوں کہہ لیں، متعلق کہہ لیں، ہے نا جی، نسبت کی بجائے متعلق کر لیں۔ نسبت بھی کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ نسبت سے نگران شورا کے ذہن میں کیا ہے اور ہمارے ذہن میں کیا ہے، وہ جو ہے نا، آپ اپنے ذہن میں جو سوال ہے وہ بتا دو، میں بتا دوں گا میرے ذہن میں کیا ہے۔ نہیں دیکھیں جی، یہ بسکٹ کا تعلق اس سے میدے سے ہے۔ ارے یار، نہیں، یہ اس بسکٹ میں نمک بھی تو ہے۔ نہیں، نمک سے بھی ہے نا اس کا۔ اچھا، یہ جیسے یہ بسکٹ ہے نا، اس کا تعلق میدے سے بھی ہے
اور میدے سے بھی ہے اور مجھ سے بھی ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ نسبت کی بجائے جو ہے نا وہ جیسے اولیاء سے نسبت ہے تو کہہ سکتے وہ چیز کسی اللہ کے ولی سے منسوب ہے، یوں کہہ سکتے ہیں۔ ہاں بالکل ہے، منسوب تو ہے، کسی اللہ کے ولی سے وہ شے منسوب ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں منسوب ہے نا، منسوب ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، نسبت ہے بھائی جان، وہی چیز ایک ہی چیز ہو گئی کہ نسبت ہے، اب اس کو منسوب بول دیں تو ایک ہی چیز ہے، مطلب نسبت ہے یا منسوب آپ کہتے ہیں متعلق ہے، تو متعلق میں منسوب میں کیا فرق رہے گا؟ وہ مجھے واضح کر دیں۔ اس پین کا میرے سے تعلق ہے آپ کی نظر میں؟ یہ ہے کس کی مدنی چینل کی ہے؟ نہیں، میرے اپنی ذاتی رقم کا ہی ہے۔ ہاں تو یہ آپ کی ہوئی نا، میرا بھی اپنا نہیں، یہ اس سے تعلق ہے نا، تو ایسا تعلق بالکل ہے اس سے، ایسا تعلق بالکل بھائی تعلق ہے، منسوب ہے۔ آپ کی مراد جیسے استعمال شدہ چیزیں یہ مراد نہیں ہے۔ آپ نے ایسا ہم یہی سوچ رہے تھے آپس میں، دیکھیں میں نے کیا سوال کریں؟ ایک تو آپ مطلب یہ ہے نا کہ وہ مجھے کلیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، مجھے کلیئر کرنا آپ کی ذمہ داری، آپ کنفیوز ہو، بلال بھائی کنفیوز ہیں۔ حضور میں عرض کرتا ہوں، نہیں کنفیوز نہیں ہے ہم اس میں کنفیوز نہیں ہے، میں عرض کرتا ہوں ایک تعلق ہے بغداد بھائی کا آپ سے، ٹھیک ہے، ایک ہے آپ کے گھر کا تعلق۔ کس کا؟ آپ سے، آپ کا ایک گھر ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ۔ اس کا آپ سے تعلق ہے؟ کیوں نہیں؟ بغداد بھائی کا آپ سے تعلق ہے؟ اس گھر کو مجھ سے نسبت ہے، میرے بیٹے کو مجھ سے نسبت ہے نا، نسبت تو کہہ رہا ہوں۔ اس امامہ شریف کو آپ سے تعلق ہے جو آپ پہنے ہوئے ہیں؟ ہاں اچھا، جو آپ آئی ایف بھی لگائے ہوں گے نا وہ بھی شاید آپ نہیں لگائی نا، تو اچھا نہیں لگائے ہوئی، آتا ہی نہیں کچھ، پیچھے سے کیا لگا کے کروں گا؟ بھائی تعلق ہے ہماری نظر میں، استعمال شدہ آپ کی مراد اگر وہ شے ان کے استعمال میں نہیں ہے مگر ان سے تعلق ہے۔ ہاں بالکل ہے جی، ان سے منسوب ہے، یہ کہ اکبر بھائی آسان ہو جائے گا، منسوب بھی وہی نسبت ہے نا، نہیں فرق پڑے گا نا۔ حضور آپ ایک منٹ اکبر بھائی ہم فیس کریں گے، منسوب بھی ہے، نسبت بھی ہے، تعلق بھی ہے، تینوں ہے، منسوب ہے نا، بس بعد میں پھر ہوتی ولی سے منسوب، ٹھیک ہے جی دیکھ لیں گے، نہیں ہمیں ہو جائے گی۔ یہاں تو یہ ہے کہ جھنڈا اوپر ہوا تو بھی، اچھا وہ ولی، تو بھی وہ جو ولی ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں وہ باقاعدہ حیات ہیں؟ لا، ٹھیک ہے چلیں، اب کتنے ہو گئے؟ 7 سال ہو گئے۔ کیا وہ کوئی تحریر ہے؟ نعم، نعم جی واہ، تحریر تو ہے، نعم۔ آپ آسانیاں پیدا کرا کریں دوسروں کے لیے، اتنی مشکلات، تحریر ہے جی۔ آپ سے نا امیر سنت مدنی کسوٹی کریں تو مدینہ وہاں میں جیتنے کے لیے بیٹھوں گا، نہیں تو یہاں ہم کون سا جیتنے کے لیے بیٹھے؟ میری طریقہ جیتنے ہارنے کی تو بات نہیں ہے نا، ہم کون سا جیتنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ آپ کس کے لیے بیٹھے ہو؟ ہم تو صرف آپ کو پتا کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کیا بیان کریں اس کو؟ بتائیں جی، آپ نامہ سوال کریں، گھڑی دیکھیں وہ گزر گئی ہے، آپ باتوں میں مجھے لگا دیں، تو آپ نہ لگا کریں آپ۔ اچھا مطلب وہ تحریر ہے، تحریر تو ہے، اور اس کا تعلق ایک ولی سے ہے، نسبت اس کی ولی سے ہے، تعلق ہے، تعلق بھی ہے۔ وہ تحریر جو ہے کیا وہ مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہے؟ نام بالکل دستیاب ہے۔ نگران شورا نام بتائیں گے آج، اور درست نام بتائیں گے جی نا؟ ہاں جی بالکل، مگر آپ نے کہا کہ کسی صحابی سے نہیں ہے وہ۔ ہاں جی یہ ہم کہہ رہے ہیں، ہاں نہیں، اس پہ تو قائم دائم ہے۔ 10واں سوال کریں گے جی آپ اب، 10واں اور آخری 11واں۔ اس تحریر کا تعلق تصوف سے ہے؟ لا نہیں سلمان بھائی، تصوف میں شمار نہیں ہوتی، ٹھیک، لا وہ تحریر تصوف میں شمار بھی نہیں ہو۔ اب یوں تو ترجمہ قرآن کنز الایمان بھی تصوف سے متعلق کہہ سکتا ہے کہنے والا ہے، نکات تو ہے نا، جیسے قوت القلوب ہے نا تصوف کی کتاب، ویسی کتاب نہیں، اتنی وضاحتیں دینا پڑتی ہے۔ منہاج العابدین بھی نکل گئی، علوم بھی نکل گئی، ساری کتابیں نکل گئی، کاشفۃ القلوب بھی نکل گئی، بحر العلوم بھی نکل گئی، سوچ سمجھ کے رکھا تھا۔ ہاں جی کیونکہ امام غزالی کی کوئی تصنیف نہیں ہے۔ 11واں سوال اور 12ویں آخری جواب، مدینہ اس تصنیف کا تعلق اعلیٰ حضرت سے؟ اعلیٰ حضرت سے تعلق تو نہیں، ٹھیک ہے، اب صرف کتاب کا نام لینا ہے اور گھڑی نہیں لگے گی۔ صرف 2 جواب آپ نے نعم آپ کے آئے ہیں، ایک تحریر ہے نعم، مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہے نعم، اور ولی سے جو ہے اس کو نسبت ہے، اس پر بھی منسوب ہے، یہ بھی نعم۔
اور وہ ولی باقاعدہ حیات نہیں ہے؟ نہیں ہے، نہیں، فضان سنت نہیں، وہ ولی باقاعدہ حیات نہیں ہے۔ جی شکر مکتبۃ المدینہ 10-20 کتابیں شائع نہیں کری، نہیں تو ہم 19 کا بتا دیتے کہ یہ نہیں ہے تو وہ 20ویں ہوتی۔ مکتبۃ المدینہ نے وہ کتاب شائع کی ہے؟ بالکل شائع کی ہے، بڑی آب و تاب سے شائع کی، اور وہ کتاب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے؟ نہیں ہے، امام غزالی سے بھی منسوب نہیں ہے؟ تصوف سے اس کا تعلق نہیں ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، اور ہے مکتبۃ المدینہ کی؟ بالکل ہے۔ میں اس کی وضاحت کر دوں، وہی کہ وہ ان کی اپنی لکھی ہوئی جو ہے وہ کتاب نہیں ہے، یہ 12واں جواب آپ کو مل گیا، 12واں بھی ہو، یہ اس کا وہ ہو گیا نا، اگر بالفرض کچھ بات جیسے فتاوی رضوی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، یہ نسبت ایسی بھی نہیں ہے ان کے ساتھ، ولی کے ساتھ جو نسبت ہے وہ ایسی بھی نہیں ہے کہ ان کی تحریر نہیں ہے، ان سے متعلق ہوئی جی آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں ہے؟ جی، تو یہ کسی اللہ کے ولی کے بارے میں کتاب ہے جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی، یہ اس کتاب کا نام دینا ہے، نام ہی بتانا ہے، بتا بھی دیں اب سوچنے دینا ویسی کون سے ہے؟ نہیں جی گھڑی لگائیں جی، نہیں آپ کو 25 سیکنڈ میں آخری میں نہ ہوتا ہے نا، نہیں ہم اب آج لگا رہے لگائیں جی، مرضی ہے اس کی، جب مرضی ہے کہ جو ثواب دیدی اختیار ہے نا جی، یہ آپ کو یہ تو دیکھیں جوابات بیچ میں کتنے مل گئے، ملے نہیں ہے حضور، کیوں نہیں ملے؟ آپ موبائل تو چیک کریں، نہیں یہ آپ کا اختلاف رائے ہے جو سامنے آ جاتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے ایک اسلام بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ جتنے بھی ہوشیار بن جاؤ، نگران شورا جو ہے نا آپ کو چاروں کو لا کے جو ہے نا وہ پکڑ ہی رہتے گردنوں سے۔ مگر یہ بات یاد رکھیے، آپ نے کہا تھا کہ یہ کتاب اس تحریر کا تعلق صحابی سے نہیں ہے، یہ بالکل قائم ہم قائم ہیں اس پہ، رضی اللہ تعالی عنہ جی، اور تصوف بھی وجہ شہرت نہیں ہے اس کتاب کی۔ اچھا، اس کتاب کا نام اگر میں غلطی نہیں کروں تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی 425 حکایات، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ یہ آپ نے جو زور دیا کہ صحابی سے تعلق نہیں ہے، یہ کیوں وضاحت مانگی آپ نے؟ آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ آیا جواب؟ اس کا تعلق؟ مجھے کسی نے جواب بھیجا تو وہ عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب کا نام، تو پھر یہ کہ اب نام ہی کتاب کا لینا تھا، تو پھر کیسے پہنچے آپ اس پہ؟ کیونکہ پچھلا آپ نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں اکبر بھائی آپ کی جو پوزیشن ہے نا وہ نہیں چلے گی، نہیں پھر بھی 11ویں تک گئے نا یار، یہ بھی بہت ہے یار، ماشاءاللہ 11ویں تک نہیں حضرت، 13 سوالوں کے جوابات ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات بڑی زبردست کتاب ہے، نگران شورا بڑی پسند بھی فرماتے ہیں، اور کئی مدنی مشوروں میں نگران شورا نے اس کے کچھ اقتباسات ہیں، یہ اس میں سنائے بھی ہیں، بیان بھی کیے ہیں۔ سلمان بھائی ایک بات، یہ جو ہمارا موضوع ہے کردار، اس میں اس طرح کی کتابیں میٹر کرتی ہیں کردار سنبھالنے کے لیے؟ پوری کردار پر ہی ہے وہ کتاب، کیا بات، اس کتاب کو پڑھ کر اگر کوئی پی لے اس کو تو جو اس کا کردار ہوگا وہ اسی کا کردار ہوگا، کامیاب بھی رہے گا وہ ہر فیلڈ میں۔ مدینہ 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 مدینہ۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جی۔ اللہ اکبر، رے ہے 4 ہی آپ کو حرف بتانے ہیں اور 4 ہی غلطیوں کی گنجائش ہے، گھڑی میں اللہ 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 اکبر کبیر۔ کیا بات ہے MC4 والوں کی، اللہ ان کو مدینے لے جائے، حج کرائے، حج مبرور اسی سال نصیب فرمائے ان کو بھی، ہمیں بھی چل مدینہ کی زیارت نصیب ہو، آمین۔ جی، را، الف، اللہ زبردست، کیا بات ہے بھائی، 2 آ گئے، واہ۔ ڈاکٹر زیرت نے میسج کیا کہ نگران شورا آپ لوگ کی نفسیات سمجھ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، بندے چینج کر لیتے ہیں۔ آپ ان کو بولے ہم بھی کوشش تو کر رہے، کامیاب نہیں ہو رہے، کیا کریں؟ نفسیات کے ماہر بھی ہیں وہ، ماشاءاللہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے، لفظ تو مدینہ مدینہ اکبر بھائی انتخاب کیا آپ نے۔ اچھا، ہاں جی، پہنچائے گا کرشمہ۔ اللہ اکبر، میم، میم نہ جی، میم نہیں ہے اس میں، نہیں نہیں نہیں، لگائے بھی غلطی ہے، مدینہ مدینہ۔ گھڑی بھی آپ دیکھیں نا ورائٹی سے لگ رہی ہے، کبھی ادھر آ رہی ہے کبھی ادھر آ رہی ہے، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ چلے کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی ہے۔ ہاں جی، چلے بھائی جی، با، جی، با،
با نہیں جی، نہیں با بھی نہیں ہے اس میں. با بھی نہیں ہے, غلطی لگ رہی ہے, آپ اگلا سوچیں لفظ. چار 3 2 1 0. با کے کہہ دیا ہے, سین بھی کہہ دیا ہے. سین نہیں کہا, سین نہیں کہا, میم کہا ہے نا. ہاں نہیں میم. ٹھیک ہے, سین تو نہیں کہہ دیں ہیں نہیں. بتائیں پھر کیا ہے. اب اب جلدی بتا دیں حضور, ورنہ غلطی لگ جائے گی. ایسا مشیر ہو نا, کیا بات ہے. اشارہ یشیر اشارت فہو مشیر مدینہ مدینہ. جی حضور وہ بہت سمجھدار ہے. بتائیں جی, ورنہ غلطی لگائیں پھر آپ بتائیں. کیا بتاؤں, چلو آپ بتاؤ, چلو کیا بتاؤں. میں کیوں بتاؤں جی, میں تو نہیں بتاؤں گا. اب کچھ تو کان میں بتا دیا کرو یار. واو یا مت لگائیے گا, یہ چلے اتنی بات بتا رہے. تو یا تو ویسے غلط کر دیا آپ نے, واو لگانے کا تھا نہیں. شین بھی نہیں لگائیے گا آپ. شین کیوں بھی نہ لگا, شین ہاں شین نہ لگا, شین نہیں لگائیے بھی نہیں لگا تھا. چلو ٹھیک ہے, آپ بھی مت لگائیے گا. آپ بھی نہیں لگاتے. اور کیا کیا نہیں لگا, بس اتنے ہی بڑے ہیں آپ. تو نہ لگانے کا بتا رہے, لگانے کا نہیں بتا رہے. ڈاکٹر زیرک نے پورا جواب دے دیا. ڈاکٹر زیرک تو پھر ماہر نفسیات ہے نا, وہاں ادھر بیٹھیں گے تو کیا حل کریں گے آپ کا. اچھا ناراض کیوں ہوتے ہو آپ یار؟ نہیں میں ناراض نہیں ہو رہا. جی بتائیں. مہروز میں نے ایک اشارہ دیا تھا, اگر آپ غلطی لگا دیں بھائی, غلطی لگا دیں. ابھی آپ بتا دیں یا غلطی ابھی میں بولوں گا تو لگا بھی. ماما پہنے آپ زرد رنگ کا. ہاں جی, زا را اور دال نہیں آتا اس میں. چلے یہ لو پوری رات تو آیا ہوا مہروز بھائی, وہ پہلے سے آیا ہوا نا, ابھی ان دو میں نہیں آئے گا. اچھا وہ تو آ ہی نہیں سکتا نا, کہ ڈبل والا تو ہم رکھتے ہی نہیں ہے. چلے اب جو بھی ہے وہ کچھ تو کرنا ہے. 29 میں سے 8-9 تو بتا دیا آپ نے. قاف تو میں نے کہا تھا حضور نہیں ہے, لگائیں بھی غلطی لگائیں. منع کیا تھا, میں نے کہا تھا نا قاف نہیں. آپ اصل میں شروع سے شروع ہو رہے ہیں, آخر پہ توجہ نہیں دے رہے آپ. دونوں طرف توجہ ہے لیکن نام نہیں دھیان میں آ رہا. کیا رہے, چلے آ گیا شاید. نہیں فون ہی آ رہا ہے, نام نہیں آ رہا. فون کرنے والوں کو بھی سلام ہے جی. جی 8 7 6 5 4 3 2. ہاں لگتا کہیں نہ جی نہ, ہاں بھی نہیں لگتا اس میں. نہیں ہاں نہیں ہے. 2 حرف ہیں اور غلطی کی گنجائش کوئی نہیں اب نہیں ہے. اب نام بتانا ہے نا آپ کو. ہاں جی آپ بتائیں. ایک لفظ لگے گا تو سب پتہ چل جائے گا. سب پتہ چل جائے گا, ایک نہیں کام کر دینا. ادھر لگے چاہے وہاں لگے. حروف ہلکی خود صدا وطن قید, اس میں بھی نہیں. اللہ 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 اللہ. اچھا یہ گھڑی لگائیں بھائی, گھڑی لگائیں. نہیں آخر میں نہیں لگتی بھائی. نہیں لگے گی. بولو ثواب بھی دیکھ جا رہا تھا. آپ سوچ رہے ہیں ٹائم گزر رہا ہے مدنی چینل کے ناظرین. دیکھو کوئی اماموں کے کلر سے مدد لے لیں آپ. سفید سے لے لیں, سیاہ سے لے لیں, اور سبز سے لے لیں. جی حضور بتائیں. جی یہ اماموں میں جانا ہے. کلر سے مدد لے لیں آپ, سفید سے, سیاہ سے, اور سبز سے, اور زرد سے تو نہیں. اور کون سا رہ گیا؟ خرقانی بھی نہیں. ہرکانی سے بھی نہیں. ہرکانی سے, زعفرانی بھی نہیں. زعفرانی سے ہے. ہاں ہے نا. تو 2-5 رنگ جو ہے 4, ان سے مدد. اب یہ آپ نے ڈبل مائنڈ کر دیا, کیونکہ ایک بھائی صاحب آپ ڈبل مائنڈ ہو یا ٹرپل مائنڈ ہو, مہربانی کریں. چلے میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں, آپ زعفرانی اور سفید سے مدد لے لیں. زعفرانی اور سفید سے مدد لے لیں. بلکہ سفید میں تو کتنی مدد ہے. ہاں سفید اکیلے سفید سے ہی لے لیں. سفید سے تو مدد لے لیں تو صف میں کھڑے ہو جائیں. نہیں ہاں سبحان اللہ. جی حضور نہیں ذہن میں نام نہیں آیا. چلیں جی, یہاں لگنا تھا جی الف کے بعد سین, اور اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ فا فے. اسراف. بیچ میں پوچھا تھا آپ سے سین لا دے, تو انہوں نے آپ کو اشارہ بھی دیا کہ ایسا مشیر ہو. ہاں جی چلیں جی بارہ ٹھیک ہے, اسراف سے بچنا چاہیے. جی سلسلہ آپ نے دیکھا ہے, آپ کا فیڈ بیک کیا ہے ضرور بتائیے, اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت.